السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ستم نصیب۔ ستم نصیب ملک صفدر حیات کی ڈائری سے لی گئی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے التجا ہے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ستم نصیب۔ موسم گرما کی ایک ابر آلود صبح تھی۔ ماہ جولائی اختتام پذیر تھا اور ساون اپنے جوبن پر نظر آتا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پتہ چلا علی صبح ایک شدید زخمی عورت کو مقامی سرکاری ہسپتال لایا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور فی الفور مذکورہ ہسپتال پہنچ گیا۔ بارش سے بچاؤ کے لیے ہم اپنے ساتھ چھتریاں لانا نہیں بھولے تھے۔ عورت کو ہسپتال پہنچانے والے شخص کا نام عظمت علی تھا۔ عظمت علی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ علی صبح اپنے ساتھی کے ہمراہ ٹریکٹر ٹرالی پر شہر کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں دریا کے کنارے اس نے ایک عورت کو بے ترتیب پڑے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہمراہی کو، جو ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور تھا، ٹریکٹر روکنے کو کہا۔ ڈرائیور مراد علی نے فوری طور پہ بریک لگائے۔ بعد ازاں انہوں نے سرسری طور پہ اس زخمی عورت کا جائزہ لیا اور اسے زندہ پا کر شہر کے سرکاری ہسپتال لے آئے تھے۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو عظمت علی اور اس کا ڈرائیور ساتھی مراد علی وہاں موجود تھے۔ عظمت علی 30-32 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس نے خاصی بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کے مقابلے میں مراد علی کی صحت درگو تھی۔ اپنے چہرے مہرے سے صدیوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی عظمت علی تیزی سے آگے بڑھا اور سلام کرنے کے بعد بولا، سرکار، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جلدی سے ہمارا بیان شان لیں اور ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ اگر ہمیں منڈی پہنچنے میں دیر ہو گئی تو چودھری صاحب ہماری کھال کھینچ لیں گے۔ ASI نے اسے دھبکا مارا، اوے چودھری کے گھوڑے، ذرا چھری کے نیچے دم تو لے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کیا تمہارا چودھری کوئی کسائی ہے جو کھال کھینچ لے گا؟ اور جناب، آپ چودھری نبی بخش کو نہیں جانتے۔ عظمت علی کے ساتھی مراد علی نے خوفزدہ لہجے میں بتایا، وہ ذرا سی بات پہ بھی بڑی کڑی سزا دیتے ہیں۔ ASI نے استہزائی انداز میں کہا، اچھا بھائی، پھر تو تمہارے اس جلاد چودھری سے بھی ملنا پڑے گا۔ میں نے عظمت علی سے استفسار کیا، عظمت علی، تم جس زخمی عورت کو ہسپتال لائے ہو وہ کون ہے؟ میں لڑکی کو نہیں جانتا جناب، اس نے جواب دیا۔ اچھا، تو وہ کوئی لڑکی ہے؟ مجھے تو وہ لڑکی ہی لگی تھی، عظمت علی نے کہا۔ اس کی عمر زیادہ دکھائی نہیں دیتی، میرے اندازے کے مطابق وہ 16-17 سال کی ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ اس علاقے کی رہنے والی نہیں ہے؟ اگر وہ ہمارے علاقے کی رہنے والی ہوتی تو میں فی الفور اسے پہچان لیتا جناب، عظمت علی نے بتایا۔ مجھے یقین ہے وہ کسی دوسرے علاقے سے یہاں پہنچی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا تھا، ممکن ہے مذکورہ لڑکی یا عورت کو عظمت علی کی ٹریکٹر ٹرالی سے ہی حادثہ پیش آ گیا ہو اور وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اسے ٹرالی میں ڈال کے ہسپتال لے آئے ہوں۔ میں نے ہسپتال پہنچتے ہی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے زخمی عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ مذکورہ عورت بے ہوش تھی اور وہ فی الحال بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ہی میں عظمت علی اور اس کے ساتھی کی طرف گیا تھا اور اب ان سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، عظمت علی، تم اتنی صبح کہاں سے آ رہے تھے اور کس طرف جانے کا ارادہ تھا؟ اس نے جواب دیا، جناب، ہم چودھری صاحب کی زمینوں کی طرف سے آ رہے تھے اور سیدھے منڈی جا رہے تھے۔ ڈرائیور مراد علی نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، ادھر کھیتوں سے ہم ٹرالی پہ گنا لاد کر لا رہے تھے جسے منڈی میں پہنچانا تھا۔ خدا کے لیے آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، نہیں تو چودھری صاحب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی رونی صورت دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودھری نبی بخش کتنا ظالم و جابر شخص ہوگا۔ ویسے میں نے چودھری نبی بخش کے کارناموں کی خاصی شہرت سن رکھی تھی، لیکن ابھی تک براہ راست میرا اس سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس علاقے میں تعینات ہوئے ابھی مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے عظمت علی سے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم خواہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اگر تم ساری بات سچ سچ بتا دو تو تمہیں ابھی جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جناب، ساری بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب اور کیا بتاؤں؟ اور رب تی سو، میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
تم پورا واقعہ تفصیل سے بتاؤ۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ دنوں سے چودھری نبی بخش کی زمینوں سے گنا ٹرالی میں لاد کر منڈی پہنچا رہے تھے۔ سبزی منڈی میں چودھری نبی بخش نے ایک بہت بڑا گودام لے رکھا تھا۔ وہ اپنی زمینوں میں اگنے والے اناج کو اس گودام میں سٹور کرتا تھا، اور آج حسب معمول عظمت علی گنے سے لدی ہوئی ٹرالی کے ساتھ شہر کی جانب آ رہا تھا کہ دریا کے کنارے اسے ایک عورت لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس نے مراد علی سے کہا، اوئے مرادے، ٹریکٹر روک لے، ادھر ایک عورت نظر آ رہی ہے۔ مراد علی نے بریک لگانے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، عظمت علی، تم کس عورت کا ذکر کر رہے ہو؟ عظمت علی نے دریا کے کنارے کی جانب اشارہ کیا، وہ دیکھو اس طرف۔ ہاں بھائی، ہے تو یہ کوئی عورت ہی، مراد علی نے حیرت امیز لہجے میں کہا، پر یہ ادھر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ آؤ دیکھتے ہیں۔ عظمت علی ٹرالی سے نیچے اتر آیا۔ مراد علی بھی ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے کود پڑا اور تفتیش ناک لہجے میں بولا، عظمت علی، ذرا احتیاط سے، کسی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ اس دوران میں عظمت علی اس عورت کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ بے ترتیب بے سود پڑی تھی۔ مراد علی نے اس کے قریب آ کے گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا، میرا تو خیال ہے یہ مر چکی ہے۔ عظمت علی نے مذکورہ عورت کی نبض ٹٹولی۔ نبض انتہائی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی اور اب تب میں ڈوبنے والی تھی۔ مرادے، یہ زندہ ہے، عظمت علی نے کہا، چلو اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ یار خواہ مصیبت کو دعوت نہ دو، مراد علی نے کہا، یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کیس دکھائی دیتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم لمبے ہی لگے جائیں گے۔ عظمت علی نے کہا، کچھ نہیں ہوتا مرادے، ہماری نیت صاف ہے۔ نیت کو آج کل کون دیکھتا ہے؟ مراد علی نے کہا، تم پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ پھنساؤ۔ ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے تو پولیس پہلا شک ہم پر ہی کرے گی۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہے مرادے، انسانیت کا درد اپنے دل سے نکال دو، مراد علی نے کہا، اس کو یہیں پڑا رہنے دو، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، پینڈا کھوٹا نہ کرو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مراد علی نے ٹریکٹر ٹرالی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عظمت علی نے شش و پنجے میں مبتلا اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ زمین پہ پڑی ہوئی بے ہوش لڑکی نے دھیرے دھیرے کرہنا شروع کر دیا۔ عظمت علی نے آواز دے کر مراد علی کو اپنے پاس بلایا۔ اسے مراد علی کو راضی کرنے میں خاصی دیر لگی۔ بہرحال انہوں نے اس لڑکی کو ٹرالی میں ڈالا اور ہسپتال لے آئے۔ میں نے باری باری دونوں سے مختلف سوال کیے۔ دونوں کے جوابات میں مجھے تضاد نظر نہیں آیا۔ ویسے مجھے وہ دونوں بے قصور دکھائی دیے تھے، تاہم میں نے ان کے ساتھ زیادہ نرمی ظاہر نہیں کی۔ بعض اوقات انتہائی معصوم اور بے ضرر دکھائی دینے والے افراد بھی عذابات خاصے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے مراد علی سے کہا، مراد علی، تم ٹریکٹر ٹرالی لے کر جا سکتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا چودھری تمہاری کھال اتارے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، منڈی سے فارغ ہو کے سیدھا تھانے آ جانا، وہاں تمہارا پکا بیان ہوگا۔ ASI نے اسے گھورتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مرادے، کہیں رفو چکر ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ چودھری تو دیکھتا ہی رہ جائے اور ہم تمہاری کھال۔ نہیں سرکار، مراد علی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مائی باپ، میری کیا مجال جو آپ کے حکم سے 1 انچ بھی ادھر ادھر حرکت کروں، میں منڈی سے سیدھا تھانے آؤں گا۔ میں بھی جاؤں ملک صاحب؟ عظمت علی نے اجازت طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تم تھوڑی دیر ادھر ہی ٹھہرو، میں نے کہا، ابھی تم سے کچھ ضروری باتیں ہونا ہے۔ میں عظمت علی کو ASI کی نگرانی میں چھوڑ کے زخمی لڑکی کی خبرگیری کے لیے اندر پہنچ گیا۔ عظمت علی کو میں نے اس لیے روک لیا تھا کہ اس کے ساتھ میں جائے وقوع کا جائزہ لینا چاہتا تھا، وہ جگہ جہاں وہ لڑکی انہیں ملی تھی۔ میں نے اس لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کی جس نے زخمی لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا۔ وہ دبلے پتلے جسم کی مالک ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، تاہم اس کی خوبصورتی اور خوش اخلاقی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے چشمے میں بھی خاصی ماہر دکھائی دیتی تھی۔ میرے استفسار پہ اس نے بتایا، ملک صاحب، لڑکی کو بے دردی سے ضد کوب کیا گیا ہے، اس کے جسم پہ جا بجا تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ دست درازی اور مار پیٹ کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا ہے اور بڑی بددرندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اوہ، میرے سینے سے ایک افسوسناک سانس خارج ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی حالت خاصی ناگفتہ ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے۔ اس کو فوری طور پہ ہوش میں آنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
اور شدید ترین جذباتی ذہنی صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی وہ بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ممکن ہے شام تک اس کی حالت کچھ سنبھل جائے۔ ویسے میں نے ضروری ٹریٹمنٹ شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں اس کا بیان لینے شام کو آؤں گا۔ ہاں، یہی مناسب رہے گا۔ میں نے پوچھا، لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ یہ کون ہے؟ ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا، لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ڈاکٹر ٹرالی والوں کا کہنا ہے کہ یہ اس علاقے کی رہنے والی نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے مجھے بھی یہی بتایا ہے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، لڑکی کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز میں نے تو نہیں دیکھی، اسی نے جواب دیا۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا جو اسے ہسپتال لے کر آئے تھے؟ ان سے میں نے سرسری پوچھ گچھ کر چکا ہوں، میں نے کہا۔ ابھی تک اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا، ویسے لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے، اس نے جواب دیا، تاہم اسے جسمانی طور پہ فٹ ہونے کے لیے کم از کم 10 روز تک ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ اور اس کی ذہنی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں ابھی فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس نے بتایا۔ مجھے اتنے بڑے جذباتی صدمے سے دوچار ہوئی ہے، اسے سنبھلنے میں کافی عرصہ لگے گا۔ میں باہر آیا تو اے ایس آئی عظمت علی سے سوال و جواب میں مصروف تھا۔ میرے چہرے پہ چھائی ہوئی تفکر کی بدلی کو دیکھ کر اے ایس آئی سمجھ گیا کہ صورتحال خاصی سنگین ہے۔ ملک صاحب، اے ایس آئی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، یہ اپنا عظمت علی تو بڑا بیبا بندہ ہے، ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تھانے عظمت علی کو روک رکھا ہے۔ کہاں ملک صاحب؟ میں نے کہا، موقع پر۔ ہم نے ہسپتال سے باہر نکل کے ایک تانگا پکڑا اور اس میں بیٹھ کے دریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ عظمت علی کی رہنمائی میں مطلوبہ جگہ پہنچی۔ میں نے اس جگہ کا بغور جائزہ لیا۔ وہ دریا کا کنارہ تھا۔ دریا کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک شہر کی جانب جاتی تھی۔ عظمت علی کی ٹریکٹر ٹرالی اسی سڑک پہ جا رہی تھی جب اسے دریا کے کنارے وہ لڑکی پڑی ہوئی دکھائی دی تھی۔ میں نے وقفہ وقت زمین کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بارش کے باعث زمین نم آلود تھی اور قدموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نشانات ان افراد کے ہوں گے جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ زخمی لڑکی ننگے پاؤں تھی۔ اس کے قدموں کے نشانات کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ ننگے پاؤں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کسی مردانہ پاؤں کے نشانات بھی بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ مراد پاؤں اور زنانہ ننگے پاؤں کے نشانات دریا کے کنارے واقع جھاڑیوں کے اندر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ مذکورہ لڑکی خود کو بچانے کے لیے جھاڑیوں میں چاروں طرف دوڑتی پھری ہوگی۔ جھاڑیوں میں ایک جگہ خون کے قطروں کے نشانات بھی پائے گئے تھے جو یقینی طور پہ زخمی لڑکی کے خون کے نشانات تھے۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ ہسپتال میں بے ہوش پڑی اس اجنبی لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا انہی جھاڑیوں میں ہوا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ ان جھاڑیوں میں سے 2 راستے نکلتے تھے۔ ایک پگڈنڈی نما رستہ قریبی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ یہ وہی گاؤں تھا عظمت علی اور مراد علی جہاں کے رہائشی تھے، اور چودھری نبی بخش جس گاؤں کا متعلق عنوان فرما روا تھا۔ دوسرا راستہ ریلوے اسٹیشن کی جانب جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا، مین لائن سے ہٹ کر واقع تھا۔ یہاں سے دن بھر میں اکا دکا ٹرینیں ہی گزرتی تھیں۔ عظمت علی اس کا ساتھی مراد علی اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ وہ مذکورہ لڑکی کو نہیں جانتے، اور یہ کہ وہ اس گاؤں کی رہنے والی بھی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال نے سر ابھارا، ممکن ہے لڑکی کسی دوسرے شہر یا گاؤں سے آئی ہو اور ناگہانی صورتحال سے دوچار ہو کے ہسپتال پہنچ گئی ہو۔ میں نے اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے لڑکی کی قدموں کا کھرا ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں لڑکی کے ننگے پاؤں کے نشانات کی رہنمائی میں جھاڑیوں میں چلتا رہا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے ایک جھاڑی میں ایک دوپٹہ الجھا ہوا دکھائی دیا۔ اغلب مکان یہی تھا کہ دوڑتے ہوئے اس لڑکی کا دوپٹہ اسی جھاڑیوں میں اٹک گیا ہو۔ اس جھاڑی کے نزدیک مجھے ایک زنانہ سینڈل بھی پڑی مل گئی۔ میں نے قدموں کے نشانات کا تعاقب جاری رکھا۔ اب ننگے پاؤں کے نشانات معدوم ہو گئے تھے، البتہ زنانہ سینڈل اور مردانہ جوتوں کے نشانات پہلو بہ پہلو بڑے واضح نظر آ رہے تھے، اور دلچسپ بات تو یہ تھی کہ قدموں کے نشانات ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آ رہے تھے۔ اب اس بات میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ لڑکی ایک مرد کے ساتھ ریلوے اسٹیشن سے ان جھاڑیوں کی سمت آئی تھی۔ انہی جھاڑیوں میں اس کی عصمت کو تار تار کیا گیا تھا۔ اس بات کی وضاحت ہونا باقی تھی کہ آیا لڑکی کو برباد کرنے کے بعد زخمی کیا گیا تھا، یا اس پر مجرمانہ حملہ کرنے سے پہلے اسے شدید
تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب تک لڑکی ہوش میں نہیں آتی میں اس کا بیان نہیں لے لاتا۔ اس وقت تک کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پہ نوٹ کی تھی، ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آنے والے قدموں کے نشانات بڑے ہموار اور پہلو بہ پہلو تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس مرد کے ساتھ جھاڑیوں میں پہنچی تھی، لیکن جھاڑیوں کے اندر پہنچ کر قدموں کے نشانات میں بے ترتیبی اور افراتفری پائی جاتی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ لڑکی کے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ ضابطے کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کس علاقے سے یہاں پہنچی تھی، اس کا ساتھی مرد کون تھا اور ان جھاڑیوں میں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ وہ دونوں اسٹیشن سے اس طرف آئے تھے، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ دونوں کسی دوسرے شہر سے یہاں پہنچے ہوں گے۔ میں نے عظمت علی کو جانے کی اجازت دے دی، ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں نہ جائے اور ضروری کاموں سے نمٹ کر تھانے آ کے اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروائے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے لڑکی کے دوپٹے اور سینڈل کو اپنے قبضے میں کیا اور ASI کے ساتھ تھانے آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بعد از دوپہر ہسپتال جاؤں گا۔ اگر اس وقت تک مذکورہ لڑکی بیان دینے کی قابل نہ ہوئی تو ریلوے اسٹیشن سے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دوں گا۔ اس روز خلاف معمول میں تھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ دوپہر میں ہسپتال جانے کا وقت نہیں مل سکا۔ شام کو میں ہسپتال پہنچا تو ایک اندوناک خبر میری منتظر تھی۔ وہاں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ صبح جس زخمی لڑکی کو وہاں لایا گیا تھا وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ میرے استفسار پہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بتایا کہ ملک صاحب، ہم نے اس کی جان بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا وہ لیڈی ڈاکٹر کہاں ہے جس نے صبح اس لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو اسے بلایا جا سکتا ہے، اس کی رہائش ہسپتال سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے کہا اسے گئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں وہ 1 گھنٹہ قبل اس ہسپتال سے نکلی تھی۔ اس کے بعد سے آپ ڈیوٹی پر ہیں؟ جی ہاں، وہ میں آنے کے بعد ہی گئی تھی۔ میں نے پوچھا جب سے آپ ڈیوٹی پر ہیں اس لڑکی نے کسی قسم کی کوئی بات کی تھی اپنے بارے میں، یا کوئی بات خود کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں، کوئی اشارہ یا اسے ملتی جلتی کوئی بات؟ نہیں جناب، ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جب سے میں آیا ہوں یہ مسلسل بے ہوش تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے نرس نے مجھے بتایا کہ لڑکی کی نبض ڈوب رہی ہے۔ میں نے فوری طور پہ اس کا معائنہ کیا، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی اس کی روح قصف عصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اوہ، میرے سینے سے ایک تفتیش ناک سانس خارج ہوئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، پھر پوچھا لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے اس لڑکی نے ہسپتال میں موجودگی کے دوران میں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ ڈاکٹر نے بتایا، مجھے تو لیڈی ڈاکٹر نے ایسی کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ ٹھہرے، میں لیڈی ڈاکٹر کو ہسپتال بلاتا ہوں، ممکن ہے اس سے مل کر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا تاکہ لیڈی ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج سکے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل میں سے ایک کو بھیج کر سرکاری فوٹوگرافر کو بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ لیڈی ڈاکٹر ہسپتال میں موجود تھی۔ میرے استفسار پہ اس نے بتایا لڑکی بے ہوشی کے دوران میں 2-3 مرتبہ کرائی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ زخموں کی تکلیف کی وجہ سے کرا رہی ہے۔ میں نے اسے ایک اور سکون آور انجیکشن لگا دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر کرائی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ صبح عظمت علی نے بھی اس لڑکی کے کرانے کا ذکر کیا تھا۔ جب اس نے ٹریکٹر ٹرالی سے اتر کے لڑکی کا جائزہ لیا تھا تو وہ 1-2 مرتبہ ہولے ہولے کرائی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے سوال کیا، آپ نے سننے کی کوشش کی لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے اسپاہت میں جواب دیا، میں نے اس کی کپکپاتے ہونٹوں کے نزدیک کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی۔ میں واضح طور پر کچھ سننے میں کامیاب نہیں ہو سکی، تاہم اس کی نیف و نزرار آواز میں مجھے ایک نام کی تکرار محسوس ہوئی تھی۔ کیسا نام؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ شاید وہ میاں خلیل کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میاں خلیل؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، وہ کچھ اسی قسم کا لفظ تھا، لیڈی ڈاکٹر نے بتایا، یا شاید وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے جو سمجھا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میرا اندازہ ہے وہ میاں خلیل ہی کہہ رہی تھی۔ آواز میں چونکہ بے انتہا نکاہت تھی، اس لیے اس کے ہونٹوں سے میاں
خلیل جیسے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ میں نے پوری توجہ سے سننے کی کوشش کی تو میری سمجھ میں آیا شاید وہ میاں خلیل کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کو شکریہ ادا کیا اور اس نام کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس وقت تک سرکاری فوٹوگرافر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ میں نے فوٹوگرافر کے ساتھ ہسپتال کے مردہ خانے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی کی لاش کو اب تک سرد خانے میں منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ایک چرمی کاؤچ پر سفید چادر کے نیچے ٹکی ہوئی تھی۔ میرے ایما پر ہسپتال کے عملے نے ایک فرد نے لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ میں نے اس نامعلوم لڑکی کی لاش کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ 19-20 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس نے سوتی کپڑے کا پھول دار جوڑا پہن رکھا تھا۔ ہسپتال والوں نے اس کا لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے کپڑوں پہ خون کے دھبوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے جسم پہ زخموں کے متعدد نشانات ہوں گے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہ بھی زخموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب تھا اس نے حملہ آور کے وار بچانے کی بھرپور کوشش کی ہوگی۔ میرے اشارے پہ فوٹوگرافر نے مختلف زاویوں سے چند تصاویر بنا ڈالی۔ وہ نامعلوم لڑکی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، مگر اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ موت نے اس کے حسن و جمال کو متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے مہرے اور واضح قطعوں سے خالص دیہاتن لڑکی نظر آتی تھی۔ اس کے جسم پر واحد زیور سونے کی ایک نتنی تھی، جو اس کی ناک کی ایک نتھنی میں موجود تھی۔ اس نتنی میں 2 سفید موتی بڑے خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ نامعلوم مضروبہ اور مظلومہ اب مقتولہ میں تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے مجھے مزید قانونی کارروائی کرنا پڑی۔ اس سلسلے میں لیڈی ڈاکٹر اور ڈیوٹی نرس کا بھی بیان شامل تھا۔ دوپہر میں مراد علی اور عظمت علی نے تھانے آ کر اپنا باقاعدہ بیان نوٹ کروا دیا تھا۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں ہی چھوڑا اور اپنے ماتحت عملے کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ دوسرے روز میں نے نامعلوم مقتولہ کی ایک تصویر SI صابر حسین کو دیکھ کر آس پاس کے علاقوں میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے بھیج دیا۔ SI کے ساتھ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بھی روانہ کر دیا۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد میں نے ASI اسلم وڑائچ کو ساتھ لیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس وقت مقتولہ کی 2-3 تصاویر بھی میری جیب میں موجود تھیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا قصباتی ریلوے اسٹیشن تھا۔ چونکہ وہ مین لائن پہ واقع نہیں تھا، اس لیے وہاں ٹرینوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں تھی۔ ایسے اسٹیشنوں پر عملہ بھی خاصا آرام طلب ہوتا ہے اور کسی ٹرین کی آمد پر ہی وہ اسٹیشن پر نظر آتے ہیں، ورنہ کہیں نہ کہیں بڑے آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھ گچھ کا آغاز نچلے طبقے سے کیا، یعنی پلیٹ فارم پر موجود ٹھیلے والے، پھیری والوں اور کلیوں وغیرہ سے۔ وہ صبح کا وقت تھا اور اس وقت پلیٹ فارم پہ اچھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کوئی ٹرین آنے والی تھی۔ میں نے مختلف لوگوں کے نامعلوم مقتولہ کی تصویر دکھائی اور اس کے بارے میں استفسار کیا، لیکن سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ میری تلاش مایوسی کی حدوں کو چھونے ہی والی تھی کہ ایک امید کی کرن دکھائی دی۔ ایک پھیری والے لڑکے نے تصویر کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک دکھائی دی۔ اس لڑکی کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوگی۔ وہ صورت ہی سے ایک غریب اور پسماندہ لڑکا نظر آتا تھا۔ اس نے گلے میں ایک چھاپڑی لٹکا رکھی تھی جس پر وہ بچوں کے کھانے کی چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کرتا تھا۔ میرے استفسار پہ اس نے بتایا، میں نے کل شام اس کڑی کو ادھر دیکھا تھا جی۔ کیا تمہیں یقین ہے تم نے اس لڑکی کو ہی دیکھا تھا؟ میں نے دوسری تصویر نکال کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ وہ یقین سے بولا، موجو کو کبھی دھوکہ نہیں ہوا جناب، مجھے چنگی طرح یقین ہے، یہ اسی لڑکی کا فوٹو ہے، اس نے مجھ سے ٹافیاں بھی خریدی تھیں۔ موجو تمہارا نام ہے؟ میں پوچھا۔ اس نے بتایا، نام تو عجیب ہے جی، پر لوگوں نے بگاڑ کے موجو بنا دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ نام مجھ پر فٹ بیٹھتا ہے، میں ہوں ہی من موجی۔ میں نے پوچھا، کاکا موجو، یہ لڑکی اکیلی ہی تھی یا اس کے ساتھ کوئی مرد شرد بھی تھا؟ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، مرد تو کوئی نہیں تھا، میں نے تو اسے ادھر اکیلے ہی بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ادھر کدھر؟ اس نے ایک بینچ کی جانب اشارہ کیا، ادھر بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، اس نے تم سے ٹافیاں خریدتے وقت کوئی بات بھی کی تھی؟ بڑی خاص بات کی تھی جناب۔ موجو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا خاص بات؟ اس سے پہلے کہ موجو میرے سوال کا جواب دیتا، ایک ٹرین وصل بجاتے ہوئے پلیٹ فارم میں داخل ہوئی۔ لو جناب، میں تو چلا، موجو نے تیز آواز میں کہا۔ باقی گلاں بعد میں۔ میرے روکنے کے باوجود بھی ٹرین کی جانب لپک پڑا۔ اس وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ دال سوئیاں، ٹکیاں، ٹافیاں، خستہ، پتیسا، ریوڑی، بسکٹ، کھٹی میٹھی املی، لو
اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ہم اس کا انتظار کرنے پہ مجبور تھے۔ میں نے ASI اسلم بڑائچ کو ہدایت کی کہ وہ موجو پہ نظر رکھے اور اسے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اسلم نے موجو کے تعاقب میں قدم بڑھا دیے۔ میں پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھ کے گاڑی کے روانہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ایک پیسنجر ٹرین تھی، رش زیادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین حرکت میں آئی تو ASI موجو کو لے کے میرے پاس آیا گیا۔ میں نے چھوٹتے ہی سے پوچھا، ہاں بھائی کاکا موجو، اس لڑکی نے کون سی خاص بات تم سے کی تھی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، اس کے پاس ایک لفافہ تھا، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اگر میں وہ لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دوں تو وہ مجھے پورا 1 روپیہ بطور انعام دے گی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے وہ لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نہ جی، میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، میرے ابا نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے اس لڑکی کو بھی انکار کر دیا تھا؟ آہو جی، میں نے چٹا جواب دے دیا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے 2 روپے انعام دے گی، لیکن میں نے پھر بھی اس کی بات نہیں مانی۔ وہ مایوس ہو گئی اور بینچ سے اٹھ کے ادھر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس لڑکی سے پوچھا تھا کہ اس کی ماں کہاں رہتی ہے؟ اوہ جناب تھانے دار صاحب، جس پنڈ نے جانا اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ موجو پہلوان، تم خاصے سمجھدار لگتے ہو، کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ 3 جماعتیں پاس ہوں جناب، وہ فخری انداز میں سینہ پھلا کر بولا۔ آگے پڑھنے کا شوق تو بہت تھا جناب، لیکن ابا نے کہا پڑھنے میں کیا رکھا ہے، کوئی کام کاج کرو تاکہ گھر میں خوشحالی آئے۔ پھر انہوں نے کسی ریلوے کے ملازم سے بات کر کے مجھے یہاں چھاپڑی لگانے کی اجازت دلوا دی۔ اس وقت سے یہی کام کر رہا ہوں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، موجو تم نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی اکیلی ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھی تھی، لیکن ہماری معلومات کے مطابق اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ ہوگا جی، پر میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے نرم لہجے میں پوچھا، وہ کس ٹرین سے اتری تھی یا کس ٹرین کا انتظار کر رہی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، جناب میرا خیال ہے وہ کسی ٹرین سے اتری ہی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں ایک ٹرین آئی تھی۔ جس وقت تم نے اسے بینچ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ ٹرین روانہ ہو چکی تھی یا پلیٹ فارم پہ موجود تھی؟ اب آپ کیسی باتیں کر رہے ہو جناب، عجیب سی لہجے میں بولا۔ اگر ٹرین پلیٹ فارم پہ موجود ہوتی تو میں بھلا اس کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد جب میں پلیٹ فارم پہ پھیری لگا رہا تھا تو اس نے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ پہلے مجھ سے 1 روپے کی ٹافیاں خریدیں، پھر لفافہ پہنچانے کی بات کی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ کسی دوسری ٹرین کا انتظار کری ہو۔ ناممکن جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ کیا مطلب؟ جناب جس ٹرین کا میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ اسٹیشن پہ آنے والی آخری ٹرین ہے۔ اس کے بعد صبح تک نہ کوئی ٹرین آتی ہے اور نہ ہی جاتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ ٹرین سے اتری ہی ہوگی۔ میں نے پوچھا، آخر ٹرین کتنے بجے اسٹیشن پہ آتی ہے؟ قریب شام کی اذان کے وقت، اس نے جواب دیا۔ ان دنوں مغرب کی اذان لگ بھگ 7:15 بجے شام کو ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جب موجو نے اس نامعلوم لڑکی کو دیکھا تو 7:30 کا وقت ہوگا۔ موجو کے بیان کے مطابق وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، لیکن حالات و واقعات بتاتے تھے کہ دریا کے قریب جھاڑیوں میں اس کا ساتھ نہ صرف دست درازی کی گئی تھی، بلکہ اسے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی عزت سے بھی کھیلا گیا تھا، یا اسے ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد زدکوب کیا گیا تھا۔ اس کی روح اور جسم پہ اتنی کاری ضربات لگائی گئی تھیں کہ وہ اس جذباتی اور روحانی صدمے کو جھیل نہیں سکی تھی اور ہمیشہ کے لیے ہر دکھ، تکلیف اور اذیت سے نجات پا گئی تھی۔ اس کے ساتھ پیش آمد حالات کا ذمہ دار کوئی مرد ہی ہو سکتا تھا جو ریلوے اسٹیشن سے اس کے ساتھ ان جھاڑیوں میں پہنچا تھا۔ جھاڑیوں کی جانب آنے والے قدموں کے نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ مقتولہ اس شخص کے ساتھ اپنی رضامندی سے آئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس شخص کو اچھی طرح جانتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ مذکورہ شخص اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، یا پھر ممکن ہے مقتولہ کی کوئی مجبوری، کوئی کمزوری اسے جھاڑیوں تک لے آئی تھی۔ لیکن جھاڑیوں کے اندر جو لرزہ خیز واقعہ پیش آیا تھا اس کی مقتولہ کی توقع نہیں ہوگی۔ اب تک کی تفتیش سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ مقتولہ کو ہوس کی بین چڑھانے والا اس کا شناسہ تھا اور ریلوے اسٹیشن اس کے ساتھ وہ جھاڑیوں میں پہنچی تھی۔ میں نے موجو سے ایک اہم سوال کیا، کاکا تم نے اس لڑکی کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی جو اس نے اپنی گود میں اٹھا رکھی تھی، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، موجو تم نے بتایا کہ جب تم اس لڑکی کا لفافہ اس کی ماں تک پہنچانے سے انکار کر دیا تھا تو وہ مایوس ہو گئی تھی اور پلیٹ فارم کی بینچ سے اٹھ کے اندر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کیا ہونا تھا جی؟
وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولا۔ جب وہ ویٹنگ روم میں چلی گئی تو میں بھی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آخری گاڑی گزرنے کے بعد پلیٹ فارم ویران ہو جاتا ہے، اس لیے میں کام ختم کر کے گھر چلا جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے موجو؟ وہ لڑکی رات ویٹنگ روم میں ہی رہی ہوگی یا کہیں چلی گئی ہوگی؟ میں گھما پھرا کے ایسے سوال محض اس لیے کر رہا تھا کہ موجو اگر کوئی اہم بات جانتا تھا تو اس کے منہ سے وہ بات نکل جائے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب تھانے دار صاحب، میں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ ویٹنگ روم میں رہی تھی یا چلی گئی تھی؟ میں تو اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس لڑکی سے بات کرنے کے بعد اور گھر جانے سے پہلے تم نے پلیٹ فارم پر کسی اور شخص سے کوئی بات کی تھی؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں جناب، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے اندازے سے میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھو موجو، میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ دن رات جھوٹوں کے سرداروں سے میرا واسطہ پڑتا ہے۔ میں جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بڑا سخت برتاؤ کرتا ہوں۔ تم میرے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہو یا تھانے لے چلو؟ ASI اسلم بڑائی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے بچوں؟ تھانے کی مار بڑی خوفناک ہوتی ہے، بڑے بڑے ترم خانوں کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، تم تو ایک رات میں ہی یہیں بول پڑو گے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے معاف کر دے جناب، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، مجھے تھانے نہ لے کر جائیں، جو کچھ پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیں۔ اگر تم تھانے کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو ملک صاحب سے جو پوچھتے ہیں اس کا 16 آنے صحیح جواب دو۔ ASI نے سخت لہجے میں کہا، تھانے جا کے تو تمہارا کچومر نکل جائے گا، ایک ہی رات میں نانی دادی خواب میں آ جائیں گی۔ پوچھے ملک صاحب، وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے لرزیدہ لہجے میں بولا، میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا، تو پھر بتاؤ، کل شام گھر جانے سے پہلے تم نے پلیٹ فارم پہ کسی شخص سے بات کی تھی اور کیا بات کی تھی؟ اس نے تھوک نکل کر حلق تر کیا اور پرخیال انداز میں بولا، جب میں گھر جانے کے لیے اسٹیشن سے نکل رہا تھا تو باؤ فدا نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ باؤ فدا کون ہے؟ فدا حسین ٹکٹ ہاؤس ہیں جناب، موجو نے جواب دیا۔ ادھر اسٹیشن پہ ٹکٹ گھر کی کھڑکی سے ٹکٹ دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، موجو بکنگ کلرک فدا حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، ٹکٹ بابو، فدا حسین نے تمہیں کیوں روک لیا تھا؟ وہ بولا، فدا باؤ مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کون سی لڑکی؟ میں نے چونک کے سوال کیا۔ یہی جناب، جس کی تصویر آپ نے مجھے دکھائی ہے، موجو نے جواب دیا، اور جو کل رات بینچ سے اٹھ کے ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ موجو کے جواب نے میرے اندر امید کی ایک کرن جگمگا دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اہم سوراخ میرے ہاتھ لگنے والا ہے۔ میں نے دلچسپ نظروں سے موجو کو دیکھا اور ملامت آمیز لہجوں میں سوال کیا، ٹکٹ بابو فدا حسین تم سے اس لڑکی کے بارے میں کیا پوچھ رہا تھا موجو؟ موجو نے جواب دیا، باؤ فدا حسین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ذریعے کوئی لفافہ اپنی ماں تک پہنچانا چاہتی ہے اور اس کا معاوضہ بھی دینے کو تیار ہے۔ میں نے باؤ کو جب یہ بتایا کہ میں نے اس لڑکی کا کام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مایوس ہو کے ویٹنگ روم میں چلی گئی ہے، تو باؤ فدا نے مجھے جھاڑ پلائی اور کہا کہ میں جھلا ہوں، مجھے اس لڑکی کا کام کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ باؤ فدا حسین نے اصرار کیا کہ میں اس لڑکی کے پاس جا کے اسے مذکورہ لفافہ لے آؤں۔ لیکن میں نے باؤ کے بے حد اصرار کے باوجود بھی جب اس کی بات نہیں مانی تو اس نے کہا، اچھا ایسا کرو، تم اس لڑکی کو بلا کے میرے پاس لے آؤ، میں اس کا لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دوں گا۔ مجھے اس کام میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی اور میں نے باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی تک پہنچا دیا۔ وہ میرے تجسس کا ہوا دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں جناب۔ ASI نے اسے کالر سے پکڑ کے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور سخت لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تمہارا پیغام سننے کے بعد وہ لڑکی ٹکٹ باؤ فدا حسین کے پاس آئی تھی؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، دیکھیں تھانے دار صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ سپاہی مجھے پکڑ کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنا وعدہ یاد رکھیں جناب، ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ ASI نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا، اگر تم ملک صاحب کے سوالوں کا صحیح جواب دو گے تو تمہارا بال بھی بیکار نہیں ہوگا۔ بتاؤ، وہ لڑکی فدا حسین سے ملنے ویٹنگ روم سے باہر نکلی تھی؟ سونے رب دی سو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے کچھ پتا نہیں، وہ لڑکی ویٹنگ روم میں ہی بیٹھی رہی تھی یا باؤ فدا کے پاس لفافہ دینے گئی تھی؟ اللہ پاک کی قسم، میں تو باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی کو دے کے سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں، میں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی۔
میں نے قدر نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے موجو، میں تمہاری بات پہ یقین کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھو اگر بعد میں تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، پھر کوئی تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ مسکین سی صورت بنا کے بولا۔ میں نے کہا، بس ایک آخری سوال۔ ایک لمحہ کے توقف سے میں نے پوچھا، جب کل شام ٹکٹ بابو فدا حسین سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہاں کھڑا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ ٹکٹ گھر کے اندر موجود تھا یا باہر پلیٹ فارم پہ کہیں بیٹھا ہوا تھا؟ موجو نے جواب دیا، بابو فدا حسین اس وقت پتی روم کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے موجو کی کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا موجو کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات پہ یقین کر لوں گا، میں تمہاری باتوں کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ بے شک تصدیق کریں جناب۔ اس کا خوف قدر کم ہو گیا تھا۔ ASI نے کہا، اگر تمہاری ایک بھی بات غلط ثابت ہوئی تو تھانے میں لمبا لٹکا دوں گا اور وہ چترول کروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ موجو سراسیمہ نظروں سے پہلے ASI کو اور پھر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سرزش امیز لہجے میں کہا، ان باتوں کو کسی سے ذکر کرنے کا، خاص طور پہ بابو فدا حسین کی تو اس کی بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، موجو پر اعتماد لہجے میں بولا، سمجھ لیں کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں اپنی جیب زبان میں چندرا تالا لگا لوں گا۔ میں نے موجو کو پلیٹ فارم پہ ہی چھوڑا اور ASI اسلم وڑیچ کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر اپنی سیٹ پہ موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ مجھے اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کروایا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ پھر میں نے ASI کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ASI اسلم وڑیچ ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے پرجوش خیر مقدم کیا اور ہمیں بٹھانے کے بعد ٹھنڈا گرم پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے جناب، دراصل اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسٹیشن ماسٹر نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنی آمد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، امید ہے آپ قانون سے پورا تعاون کریں گے۔ قتل؟ اسٹیشن ماسٹر کو اپنی کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر تشویش لہجے میں بولا، کون قتل ہو گیا ہے؟ ایک نامعلوم پردیسن، لیکن کس قتل کی تفتیش سے میرا کیا تعلق ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے پریشان کن لہجے میں سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب آپ اسٹیشن ماسٹر ہیں، اس چھوٹے سے قصباتی ریلوے اسٹیشن کا سارا عملہ آپ کے نیچے کام کرتا ہے، ہم کسی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ ذرا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ آخر کار اس نے کہا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسٹیشن ماسٹر کو کل رات جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعے اور دریا کے کنارے پائی جانے والی زخمی لڑکی کے بارے میں بتایا اور ازاں بعد نامعلوم لڑکی کی موت کا انکشاف بھی کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اسٹیشن ماسٹر نے سوال کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس پورے معاملے کا مجھ سے یا میرے عملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے وضاحت امیز لہجے میں کہا، جناب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نامعلوم مقتول لڑکی کل شام اسی اسٹیشن پہ کسی ٹرین سے اتری تھی اور ویٹنگ روم میں آپ کی بکنگ کلرک فدا حسین نے اس سے ملاقات کی تھی۔ پھر اسی رات بدقسمت لڑکی کو بڑی بے دردی سے بے آبرو کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہمیں آپ کے ٹکٹ بابو فدا حسین پر شک ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کے قتل میں ملوث ہے۔ ہم در حقیقت فدا حسین سے پوچھ گچھ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اوہ! اسٹیشن ماسٹر کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ تو یہ بات ہے، اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے تو میں ابھی فدا حسین کو یہاں بلاتا ہوں، آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ میں نے کہا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹیشن ماسٹر نے ایک چپڑاسی صورت شخص کو کمرے میں بلا کر ہدایت جاری کی کہ وہ فی الفور ٹکٹ بابو فدا حسین کو بلا لائے۔ چپڑاسی کی جانے کے بعد میں نے پوچھا، کیا فدا حسین اس وقت ڈیوٹی پہ موجود ہے؟ اس نے دیوار پہ گیئر کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، ہونا تو چاہیے، اس کی ڈیوٹی دن کی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کی ڈیوٹی کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ شام 6 بجے۔ کیا کل شام بھی 6 بجے ہی اس نے ڈیوٹی ختم کی تھی؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، جی ہاں، وہ روزانہ اسی وقت ڈیوٹی ختم کرتا ہے۔ اسی وقت چپڑاسی صورت شخص نے آ کر بتایا، جناب فدا بابو تو آج صبح اپنے پنڈ چلے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسٹیشن ماسٹر نے برہمی سے کہا، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کس نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے؟ چپراسی نے جواب دیا، مطلوب صاحب بتا رہے ہیں، مطلوب کو میرے پاس بھیجو۔ اسٹیشن ماسٹر نے تہمکانہ انداز میں کہا اور چپراسی اچھا سر جی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔
عجیب بیہودہ لوگ ہیں، اسٹیشن ماسٹر نے غصیلے لہجے میں تبصرہ کیا۔ وہ مجھے بتائے بغیر کس طرح گاؤں چلا گیا؟ تھوڑی دیر میں مطلوب علی نامی وہ شخص اسٹیشن ماسٹر کے سامنے حاضر تھا۔ وہ بھی بکنگ کلرک تھا اور فدا حسین کی جگہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا، فدا حسین کہاں گیا ہے؟ مطلوب علی نے جواب دیا، سر اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے۔ میں اسی کی اما پر اس کی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، مجھے کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اسٹیشن ماسٹر نے پوچھا، سر فدا حسین علی صبح یہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ مطلوب علی نے بتایا، آپ سے اجازت لینے یا آپ کو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا، اس وقت آپ اپنے دفتر میں موجود بھی نہیں تھے۔ بعد میں مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اسٹیشن ماسٹر نے غضبناک ہو کے سوال کیا۔ میں کتنی دیر سے یہاں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ سوری سر، مطلوب علی نے معذرت خواہ انداز میں کہا، میں مصروفیت میں بھول گیا تھا۔ تم بہت مصروف رہنے لگے ہو مطلوب علی، اسٹیشن ماسٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہاری ڈیوٹی لاہور جنکشن پر لگا دی گئی ہے۔ وہ معافی تلافی کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا، جناب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے، آپ کا ٹکٹ بابو اس نامعلوم لڑکی کے قتل میں براہ راست ملوث ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں ملک صاحب؟ اسٹیشن ماسٹر کے لہجے میں بے بسی تھے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو آپ کے سامنے ساری بات ہو جاتی۔ میں نے پوچھا، اسٹیشن ماسٹر صاحب یہ تو بتائیں بابو فدا حسین کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے؟ اس نے جواب دیا، موضوع ہے جھاواریاں، تحصیل شاہپور، ضلع سرگودا۔ اوہ، پھر تو وہ 2-4 روز بعد ہی واپس لوٹے گا۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور پھر پوچھا، کیا پہلے بھی وہ آپ کو بتائے بغیر اسی طرح غائب ہوا ہے؟ نہیں جناب، یہ پہلا واقعہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا فدا حسین شادی شدہ ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، یہاں پر فدا حسین کی رہائش کس جگہ ہے؟ وہ سرکاری کوارٹر میں رہتا ہے، اسٹیشن ماسٹر نے بتایا۔ ادھر اسٹیشن کی عمارت کے پیچھے ایک نصف درجن رہائشی کوارٹر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلوب علی بھی انہی کوارٹروں میں رہتا ہے؟ جی ہاں، اس کا رہائش بھی ادھر ہی ہے۔ مطلوب علی بھی چھڑا چھانٹ ہے، یہ اس کی شادی ہو چکی ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا، مطلوب علی نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، فدا حسین گاؤں جاتے ہوئے اپنے کوارٹر کی چابی مطلوب علی کو دے گیا ہوگا؟ میں فدا حسین کی کوارٹر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے یا مجھے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کرنا ہوں گے؟ اسٹیشن ماسٹر نے مفانہ لہجے میں کہا، سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے جناب، میں مطلوب علی کو بلا کر چابی کے بارے میں پوچھتا ہوں، اگر چابی اس کے پاس ہے تو آپ میری موجودگی میں بے دھڑک فدا حسین کی کوارٹر کی تلاشی لے سکتے ہیں، بصورت دیگر آپ کو فدا حسین کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ابھی تھانے جا کر اپنے آدمیوں کو موضوع چھادرا ضلع سرگودا روانہ کرتا ہوں، وہ فی الفور اسے پکڑ کے یہاں لے آئیں گے، اور فی الحال تو آپ مطلوب علی کو بلائیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے بکنگ کلرک مطلوب علی کو اپنے کمرے میں بلا کر فدا حسین کی کوارٹر کی چابی کے بارے میں استفسار کیا۔ مطلوب علی نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اقرار کر لیا کہ مذکورہ چابی اس کے پاس موجود ہے۔ مجھے مطلوب علی کے رویے نے شک میں ڈال دیا۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، کہیں مطلوب علی بھی فدا حسین کے معاملے میں ملوث نہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ چابی؟ وہ چابی ادھر میرے گھر میں پڑی ہے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اسٹیشن ماسٹر سے کہا، آئیں جناب، جو کچھ بھی ہوگا آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ اب ہم سب ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے پچھواڑے بنے ہوئے سرکاری کوارٹروں کی جانب آ گئے۔ وہ تمام کوارٹر چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل تھے۔ مطلوب علی نے اپنے کوارٹروں کے دروازوں پہ پہنچ کے کہا، آپ ذرا یہاں رک کے انتظار کریں، میں اندر سے چابی لے کر آتا ہوں۔ مطلوب علی گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، فدا حسین کتنے عرصے سے اس اسٹیشن پہ ٹکٹ کلرکی کر رہا ہے؟ کم و بیش 4 سال سے، اس نے جواب دیا۔ اس دوران میں آپ نے کبھی اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنی؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، مجھے آج تک تو اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے فدا حسین غیر شادی شدہ ہے اور کوارٹر میں تنہا رہتا ہے۔ میں نے ٹٹولتے ہوئے انداز میں استفسار کیا، کبھی اس سے متعلق کوئی گڑبڑ والی شکایت آپ تک پہنچی ہو؟ وہ میری بات کی تہ میں اترتے ہوئے بولا، نہیں جناب، فدا حسین اس کماش کا آدمی نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنی۔ وہ گویا فدا حسین کے اچھے کردار کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کے پاس مہمان تو آتے ہوں گے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، چند ماہ قبل فدا حسین کی ماں اور چھوٹی بہن اس کے پاس رہنے آئے تھے، قریب وہ 1 ماہ اس کے پاس ٹھہرے تھے۔ اسی دوران میں مطلوب علی فدا حسین کی کوارٹر کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ ہم اس کی موجودگی میں فدا حسین کی کوارٹر پر پہنچے۔ مطلوب علی نے چابی
لگا کے تالا کھول دیا۔ ہم کوارٹر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل کوارٹر تھا۔ میں نے ASI کو بیرونی کمرے کی تلاشی لینے کو کہا اور خود اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر سائی کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا تھا، جبکہ ٹکٹ بابو مطلوب علی ASI اسلم وڑائچ کے ساتھ تھا۔ کوارٹر کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسے چھڑے چھانٹ افراد کی رہائش گاہ کا ہوتا ہے۔ دیواروں پہ فلمی اداکاروں کی تصویریں چسپاں تھیں اور کمرے میں موجود ہر چیز میں بے ترتیبی چھلکتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کئی روز سے وہاں صفائی نہیں کی گئی ہو۔ میلے کپڑے بستر پہ بکھرے پڑے تھے۔ میں نے مختلف چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے بستر والی چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا تو دیوار والی سائڈ پہ مجھے چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دکھائی دی۔ اچانک مجھے اپنے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک چھڑے چھانٹ شخص کے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی موجودگی جو کہانی سنا رہی تھی وہ کسی تعریف یا تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اسٹیشن ماسٹر بھی چوڑیوں کے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ استعجابیہ تاثرات جم کر رہ گئے تھے۔ میں نے باحتیاط ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور انہیں ایک رومال میں باندھ لیا۔ اس کے بعد میں نے بستر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ بستر کے اوپر ایک ڈبی دار چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہٹایا تو نیچے گدے پر موجود کچھ زنانہ بال دکھائی دیے۔ بالوں کی لمبائی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی عورت کے سر کے بال تھے۔ ایسے ہی لمبے لمبے بال کمرے کے ایک کونے سے بھی ملے۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور زنانہ بالوں کا پایا جانا خالی عزلت نہیں تھا، اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کمرے میں کسی عورت یا لڑکی نے رات گزاری تھی اور اس کے ساتھ دسترازی بھی کی گئی تھی۔ میں نے معنی خیز لہجے میں اسٹیشن ماسٹر سے کہا، دیکھ رہے ہیں جناب اس شریف زادے کی کرتوت؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا، مجھے آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ یہ دنیا ہے جناب۔ میں نے زنانہ بالوں کو بھی چوڑیوں والے رومال میں باندھتے ہوئے کہا، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ میں ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ یہ بال نامعلوم مقتولہ کے ہی تھے۔ ابھی ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ باہر سے ASI کی آواز آئی۔ اس کی آواز اندرونی جوش سے معمور تھی۔ ملک صاحب، وہ اندرونی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، دیکھیں یہ کیا ہے؟ میں اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دیکھ کے چونک اٹھا۔ میرے ذہن میں موجو کی ایک بات گونج اٹھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی اپنی گود میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی سنبھالے بیٹھی تھی۔ میں نے AI سے سوال کیا، تمہیں یہ گٹھڑی کہاں سے ملی ہے اسلم؟ وہ گٹھڑی میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ ادھر بیرونی کمرے میں ایک تو چھتی پہ پڑی تھی، سامنے سے دیکھنے پر بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ وہاں تو چھتی پہ خاصا کاٹ کباڑ جمع ہے۔ میں نے اوپر چڑھ کے جب کاٹ کباڑ کو ہٹا کے دیکھا تو اس کے نیچے سے یہ برآمد ہوئی ہے۔ اب آپ خود ہی اسے کھول کر دیکھ لیں اندر کیا ہے۔ میں نے گٹھڑی کھول کے دیکھا، اس کے اندر 2 زنانہ سوٹ، ایک برینڈڈ ریشمی رومال، ایک بند لفافہ اور سستی قسم کی میک اپ کی چند اشیاء موجود تھیں۔ میری دلچسپی کا سامان وہ بند لفافہ تھا جس پر محراب پور کا ایڈریس لکھا ہوا تھا اور لفافہ کسی ظہور بی بی نامی عورت کے نام بھیجا جا رہا تھا۔ میں موجو کی زبان اس بند لفافے کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی موجو کے ہاتھ کوئی لفافہ اپنی ماں کو بھجوانا چاہتی تھی۔ اس لفافے کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی اپنی ماں ظہور بی بی کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتی تھی اور ظہور بی بی محراب پور میں رہتی تھی۔ میں نے کھولے بغیر وہ لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں اطمینان سے پڑھنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس لفافے میں بند مضمون نامعلوم مقتولہ کے پس منظر پر بھرپور روشنی ڈالے گا۔ اسی دوران میں ٹکٹ بابو مطلوب علی بھی اندرونی کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر اور ٹکٹ کلرک کی موجودگی میں فدا حسن کے کوارٹر سے برآمد ہونے والے تمام متعلقہ چیزوں کی فہرست تیار کی اور احتیاط کے طور پہ اس پہ اسٹیشن ماسٹر اور مطلوب علی کے دستخط کروا لیے تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے۔ اس کارروائی کے بعد میں نے ٹکٹ کلرک مطلوب علی کی ہدایت کی کہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد سیدھا تھانے آئے اور اپنا بیان نوٹ کروائے۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولا، جناب میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ بیان لکھوانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی قصور ہی کیا جائے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم فدا حسن کے ساتھ کام کرتے ہو، قریب اس کے پڑوسی بھی ہو اور تم پر اتنا اعتماد تو کرتا ہے کہ تمہیں اپنے کوارٹر کی چابی دے کر گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تم اس کے بہت سے پیچیدہ اور پوشیدہ معاملات سے بھی واقف ہوگے۔ تمہارا بیان ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں جناب، میں فدا حسن کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ تم جس حد تک جانتے ہو وہی بتا دینا۔ میں نے کہا،
اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ امداد طلب نظروں سے اسٹیشن ماسٹر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سر جی آپ ہی ملک صاحب کو کچھ سمجھائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کورٹ کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں۔ اوے بندے دے پتر، اسٹیشن ماسٹر نے اسے ڈانٹ پلائی، ملک صاحب تمہیں بیان کے لیے تھانے بلا رہے ہیں، کوئی پھانسی تو نہیں لگا رہے؟ وہ قدر مطمئن ہو گیا، لیکن اس کا خوف پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک تفتیش کی پرچھائیاں بلکورے لے رہی تھیں۔ میں نے فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہا، مطلوب علی تم اس کوارٹر کو دوبارہ تالا لگا دو۔ اس نے میری ہدایت پہ عمل کیا اور وہ تالا لگا چکا تو میں نے کہا، اب یہ چابی اسٹیشن ماسٹر صاحب کو دے دو۔ اس نے بے چوں چرا وہ چابی اسٹیشن ماسٹر کی جانب بڑھا دی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب جب تک فدا حسین واپس نہیں آ جاتا اس کیس کے سلسلے میں کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ چابی آپ کے پاس رہے گی، آپ کے پاس یہ قانون کی امانت ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے تھوڑے پس و منظر کے پس و پیش کے بعد وہ چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ ہم واپس ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں آئے۔ مطلوب علی تو ٹکٹ گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور ہم اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے وہیں پر اسٹیشن ماسٹر کا ایک مختصر سا بیان نوٹ کر لیا۔ اس نے مجھے اس کیس کے سلسلے میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں ASI اسلم وڑائچ کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر ہسپتال کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں ASI نے پوچھا، ملک صاحب آپ نے مقتولہ کی گٹھڑی میں سے کیا برآمد ہونے والا لفافہ کھول کر نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ گٹھڑی مقتولہ ہی کی ہے؟ اس نے الجھن امیز نظروں سے مجھے دیکھا، کیا اب بھی یہ ثابت ہونا باقی ہے؟ اب تک کیا ثابت ہوا ہے؟ میرا لہجہ سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، اب تک تو یہ ثابت ہوا ہے کہ مقتولہ کو فدا حسین گھیر گھار کر اپنے کوارٹر میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے لڑکی سے دست درازی کی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلی اور دریا کے کناروں جھاڑیوں کی طرف نکل آئی۔ فدا حسین نے اس کا تعاقب کیا، اس سے قابو کرنے کے بعد اس پر تشدد کے پہاڑ توڑے، پھر اسے بے پس کر کے اپنے ہوش کی آگ بجھائی۔ اعظم بعد اسے دریا کے کنارے ڈال کے رفو چکر ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی تفصیلی بات سنی اور کہا، مائی ینگ ASI تمہارے تجزیے میں بہت سے جھول ہیں، ابھی تمہیں ایک طویل ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ مسکراتے ہوئے بولا، اب آپ اس تھانے میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ میری ٹریننگ بھی مکمل ہو جائے گی۔ ASI اسلم وڑائچ نے یہ خوبی میں نے دیکھی تھی کہ اس میں سیکھنے کی بے انتہا صلاحیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس میں تکبر اور بیجا غرور نامی کوئی چیز پائی نہیں جاتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ سابق تھانے دار نے اس کے جوہر کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ میں راستے بھر ASI اسلم کو اس کی عملی میدان میں کمزوریوں کے بارے میں بتاتا رہا، ساتھ ہی اس کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتا جا رہا تھا۔ اسلم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لیتا تھا۔ میرے خیال میں اس وقت تک کوئی انسان اپنی خامیوں کو دور نہیں کر سکتا جب تک اسے ان کا صحیح ادراک نہ ہو۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اسپتال پہنچے۔ میں نے مقتولہ کا پاس مارٹم کرنے والے سرجن سے ملاقات کی اور اسے فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے بالوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، ملک صاحب آپ نے یہ ایک نہایت اہم سراغ پا لیا ہے، ہم ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیں، وہاں مقتولہ کے سر کے بالوں سے ان کی میچنگ چیک کر لی جائے گی۔ میں نے سرجن کا شکریہ ادا کیا، بالوں کو کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری میں چھوڑا اور ASI کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ جب ہم تھانے میں داخل ہوئے تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے فوری طور پہ ASI صابر حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے اندر آ کے مجھے سلوٹ کیا، پھر بولا، جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، صابر حسین تمہیں فی الفور سرگودا جانا ہوگا، اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھی لے جاؤ۔ سرگودا کس سلسلے میں جانا ہوگا جناب؟ میں نے اپنی پوری بات بتانے کے بعد کہا، فدا حسین موضوع جھاوریاں تحصیل شاہپور کا رہنے والا ہے اور تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ اپنے گھر گیا ہے، تم نے ہر حال میں اسے پکڑ کے واپس لانا ہے یہاں تھانے میں۔ صابر حسین نے پوچھا، جناب فدا حسین کی گرفتاری کے لیے اگر کچھ کارروائی ڈالنا پڑے تو اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، لیکن سب سے پہلے ضلع ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی غرض و غایت ضرور نوٹ کرا دینا۔ یہ کام تو میں سب سے پہلے کرتا ہوں جناب۔ میں نے کہا، بس تو اب تم فوری طور پہ روانہ ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ سلوٹ کر کے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اطمینان سے اپنی کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگائی اور فدا حسین کے کمرے کے 2 چھتی سے ملنے والی گٹھڑی سے برآمد ہونے والے لفافے کو کھول کے پڑھنے لگا۔ وہ ایک طویل خط تھا، اس میں سے غیر ضروری و غیر متعلقہ باتوں کو حذف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا تھا، پیاری امی جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ آپ تو سمجھ رہی ہوں گی کہ شادی کے بعد میری بدقسمتی کے دن ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میاں خلیل کا منحوس سایہ میری جان سے لپٹ گیا ہے۔ آپ نے اسی میاں خلیل کے
خوف سے مجھے اور اس کی شر سے بچانے کے لیے عارف علی سے میری شادی کر دی تھی، اور عارف علی مجھے لے کے دوسرے گاؤں آ گیا تھا جہاں اس نے کوئی مکان وغیرہ خرید رکھا تھا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی وہ دوسرا گاؤں کون سا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عارف علی مجھے اپنے ساتھ واپس کنگنوال لے آیا تھا، وہیں کنگنوال جہاں سے ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے خالہ کے گاؤں بہرام پور پہنچے تھے۔ کنگنوال ہمارا آبائی گاؤں ہے، یہیں پہ میرے باپ کی ہڈیاں دفن ہیں، اور یہیں پہ وہ مردود میری جان کا دشمن میاں خلیل بھی اپنی بے پناہ قوت اور آن بان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی گاؤں میں لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور جو میرا منگیتر تھا اور عنقریب اس سے میری شادی ہونے والی تھی، یہ بات میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، بلکہ پورا کنگنوال اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ میاں خلیل نے مجھے حاصل کرنے کے لیے لیاقت محمود کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، لیکن کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میاں خلیل کے خلاف ایک لفظ بھی ادا کر سکے، کیونکہ وہ کنگنوال کا طاقتور ترین شخص ہے۔ وہ چودھری صاحب بڑے میاں فضل حسین کا بگڑا ہوا خود سر اور سرکش بیٹا ہے۔ وہ اتنا منہ زور ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ امی جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عارف علی مجھے اپنے ساتھ کنگنوال لے گیا تھا۔ جس روز ہم عارف علی کے خریدے ہوئے گھر میں پہنچے، اسی شام میاں خلیل آ دھمکا۔ اس نے عارف علی کو ڈرایا دھمکایا اور دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میاں خلیل کا کہنا تھا کہ میرے ابا نے اس کے ساتھ میری منگنی کر دی تھی، لیکن میں ابا کی وفات کے بعد اپنی ماں کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ اس موقع پر عارف علی کا رویہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ میرے تحفظ میں میاں خلیل سے ٹکرانے کی بجائے اس کے آگے گڑ گڑانے لگا۔ مجھے عارف علی پہ شدید غصہ آیا، لیکن میں بے بس تھی۔ بہرحال میاں خلیل نے عارف علی کو صبح تک سوچنے کا موقع دیا اور یہ کہہ کے چلا گیا کہ وہ صبح دوبارہ آئے گا۔ اگر عارف علی اس خواہش کے مطابق مجھے طلاق دینے پہ تیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پر وہ مصیبتیں نازل کرے گا اور مجھے زبردستی چھین کر لے جائے گا۔ امی جان، آپ میری داستان علم سن کر یقینی طور پہ خون کے آنسو ہی رو رہی ہوں گی، لیکن میں اپنا دکھڑا آپ کے سامنے نہ روں تو یہ زخمی دل چیر کر کسے دکھاؤں۔ میاں خلیل کے جانے کے بعد میں نے عارف علی پر اپنا غصہ اتارا۔ تم کیسے مرد ہو عارف، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میاں خلیل تمہاری غیرت پہ ہاتھ ڈال رہا تھا اور تم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ جزر بزر ہو کے بولا، میں مسلط سے کام لے رہا تھا شادا۔ اگر میں میاں خلیل کے سامنے زیادہ اکڑ دکھاتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ وہ اس گاؤں کا مستقبل کا چودھری ہے، وہ زور زبردستی سے بھی تمہیں چھین سکتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ عارف علی نے بتایا، دراصل یہ مکان میں نے میاں خلیل سے ہی خریدا تھا، رقم میں نے ادا کر دی ہے، بس لکھت پڑھت باقی ہے۔ اگر وہ مکان کا قبضہ دینے سے انکاری ہو گیا تو میری رقم ڈوب جائے گی، تو تمہیں اپنی عزت سے زیادہ اس رقم کے ڈوبنے کا خطرہ ہے جو تم اس مکان کی خریداری کے سلسلے میں میری جان کے دشمن اور میرے عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنے والے شخص کو دے چکے ہو۔ میرے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ تم بدگمان نہ ہو شادا، لجاجت امیز انداز میں بولا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں اپنی رقم بھی بچانا چاہتا ہوں اور میاں خلیل سے پیچھا بھی چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کروں تو کیا کروں۔ میری مانو تو رات کے اندھیرے میں ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں، میں نے تجویز پیش کی۔ رقم ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں میاں خلیل کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں، تم طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صبح آئے گا تو سب کچھ روند کر چلا جائے گا۔ ممکن ہے تمہاری رقم تو ڈوبنے سے بچ جائے، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک طویل عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہے، اس پر مجھے حاصل کرنے کی ضد سوار ہے۔ اگر تم نے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو وہ زبردستی مجھے چھین لے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا شادا، عارف علی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تم صبح کا انتظار کرو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں نے کہا، عارف، میاں خلیل سمجھنے والی بوٹی نہیں ہے۔ اگر اس پہ کسی بات کا اثر ہونا ہوتا تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کے کیوں چوروں کی طرح چھپتے پھرتے؟ ہماری جمی جمائی زندگی برباد ہوگی۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، عارف علی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ رہا ہوں میاں خلیل سے پیچھے چھڑانے کا کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ عارف علی کے لہجے کا کھوکھلا پن مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ میاں خلیل کے سامنے چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میاں خلیل اپنی بدماشی اور دھوس دھاندلی کے زور پہ عارف کو یا تو طلاق دینے پہ مجبور کر دیتا یا پھر اسے قتل کر کے زبردستی مجھے اٹھا لے جاتا۔ اسے ایسا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ کنگنوال کا زمینی خدا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس نے اپنے فالتو گنڈوں کے ذریعے لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن کوئی اس کے خلاف زبان کھولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عارف علی اطمینان سے لمبی تان کے سو گیا، لیکن میں بے قراری سے بستر پہ کروٹیں بدلنے لگی۔
یہ ٹھیک ہے کہ عارف کو نیند بہت پیاری تھی اور وہ بہت جلدی سونے کا عادی تھا، لیکن ہمیں جو حالات پیش تھے اس کے پیش نظر عارف علی کا مطمئن انداز میں سو جانا مجھے عجیب سا لگا۔ میں آدھی رات تک بے چین رہی اور میاں خلیل کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری بے قراری آسمان کو چھونے لگی تو میں نے اٹھ کر صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ عارف علی گھوڑے بیچ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کی بے فکری پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ بیرونی دروازے کے باہر مجھے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ متجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے دروازے کے پاس آئی اور کان لگا کے ان کی باتیں سننے لگی۔ موضوع گفتگو میں ہی تھی۔ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، پی کے ہم تو یہاں دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، کہیں یہ ہنسوں کا جوڑا کسی دوسرے راستے سے نہ نکل جائے۔ اگر یہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو میاں جی ہماری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالیں گے۔ تو بھی جھلا ہے جھورے، پی کے نامی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ کوچان کی اولاد اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا ہوگا۔ عارف علی کا اپنا تانگا تھا اور وہ عارف کوچان کے نام سے مشہور تھا۔ جھورے نے فیکے سے کہا، یا تو بھی کمال کی باتیں کرتا ہے، صبح میاں خلیل اس کی بیوی چھیننے والا ہے، وہ بھلا مزے کی نیند کس طرح سو سکتا ہے؟ یا لگتا ہے تم پوری بات سے واقف نہیں ہو، فیکے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو سب ڈرامہ ہے۔ کیسا ڈرامہ فیکے؟ فیکے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، یار مکمکا ہو چکا ہے، صبح سینگ پاٹ ہو جائے گا۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا فیکے۔ جھورے کے لہجے سے الجھن امیز حیرت عیاں تھی۔ فیکے نے کہا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پھر فیکے کی زبانی جو انکشاف ہوا اسے سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ مجھ پر ان گرے ہوں۔ میں ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوئی تھی۔ عارف علی میاں خلیل کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ در حقیقت عارف علی نے مجھے 4,000 روپوں میں میاں خلیل کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ 2,000 وہ وصول کر چکا تھا اور 2,000 میاں خلیل اسے اس وقت دیتا جب وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے شادی کی تھی اور اسی کی ایما پہ وہ مجھے گھیر گھار کے کنگن وال لے آیا تھا، اور اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ اب تک مجھ سے گریز کیوں کرتا آیا تھا۔ واضح رہے کہ اب تک ہمارے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ عارف علی میرا قانونی شوہر اور مجازی خدا تھا، لیکن وہ میاں خلیل کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ فیکے کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح میاں خلیل ایک مولانا کو ساتھ لے کر آئے گا اور عارف علی مولانا کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں مجھے طلاق دے دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے میاں خلیل کے قبضے میں ہی جانا تھا۔ جب مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں صحن سے اندر کمرے میں آئی جہاں عارف علی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ مجھے تباہی کی گڑھے میں دھکیلنے والے شخص کتنی سکون بھری نیند سو رہا تھا۔ میرا دماغ سلگ اٹھا اور پورے وجود میں انگارے سے بھر گئے۔ میرے جی میں آئی کہ اس بغیر شخص کا گلا گھونٹ دوں، لیکن پھر میں نے اپنے جذبات پہ قابو پا لیا اور پوری توجہ پہ یہ سوچنے پہ لگا دی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ان درندہ صفت انسانوں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ میں نے تمام حالات پہ اچھی طرح غور کرنے کے بعد اپنے استعمال کی چند ضروری چیزیں ایک گٹھڑی میں باندھیں اور دبے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ صحن میں ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس سیڑھی کے ذریعے چھت پہ پہنچ گئی۔ مکان کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی اور اگر اونچی ہوتی بھی تو میں اس وقت کوئی پرواہ نہ کرتی۔ وہ رات میری عزت پر بہت بھاری تھی۔ میں مکان کے پچھواڑے بآہستگی کود گئی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں سوکھے چاروں کا اچھا خاصا ڈھیر جمع تھا، اس لیے میں کسی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہی۔ مکان کے پچھلے حصے میں طاہر نے کہا کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں چکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ اس وقت کھیتوں میں قد آدم فصل کھڑی تھی، اس لیے مجھے خود کو چھپانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ شادہ نے اپنے خط میں یہ تمام واقعات بے ربط اور انتہائی شکستہ انداز میں تحریر کیے تھے۔ میں نے آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے انہیں کہانی کے رنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی میں نے بعد میں معلوم ہونے والے حالات کی روشنی میں کم و بیشی بھی کی۔ اس خط سے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس مقتولہ کا نام شادہ تھا اور وہ ایک ستم نصیب لڑکی تھی۔ خط کے اختتامی حصے میں شادہ نے تحریر کیا تھا، امی جان، میں کھیتوں کے اندر بسمت سفر کر رہی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہی ہوں، بس میری پہلی اور آخری خواہش یہی تھی کہ میں میاں خلیل کی پہنچ سے جلد از جلد دور نکل جاؤں۔ ویسے مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ صبح ہونے سے قبل میری گمشدگی کا راز فاش نہیں ہوگا۔ میں رات کے اندھیرے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی، میں بھوکی پیاسی اپنے سفر جاری رکھے ہوئی تھی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، لیکن میں قدم روکنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے کھیتوں سے ذرا فاصلے پہ ریلوے لائن نظر آئی۔ میں اس لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دوپہر سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریلوے اسٹیشن کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے ایک دکان سے کاغذ، لفافہ اور قلم خریدا
اور پلیٹ فارم کی سنگی بینچ پر بیٹھ کے آپ کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ امی جان، میں نے اب تک خود کو پیش آنے والے حالات کی تفصیل لکھ دی ہے۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں اس خط کو ڈاک کے حوالے کر دوں گی۔ میں نہیں جانتی آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ٹرین اس اسٹیشن پر آ کر رکے گی میں اس پہ سوار ہو جاؤں گی۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ کوئی میرا تعاقب میں نہیں ہے اور میں میاں خلیل کی پہنچ سے بہت دور نکل آئی ہوں تو آپ کو اپنے ٹھکانے سے آگاہ کر دوں گی اور آپ میرے پاس چلے آنا۔ آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ میں نے ان مشکل حالات میں آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، تو آپ کی تسلی کے لیے بتاتی چلوں کہ میں آپ کو کسی نئی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میاں خلیل کی خباثت اور شیطانیت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ مہراب پور میں آپ کے ٹھکانے سے آگاہ ہے اور وہ میری تلاشی میں سب سے پہلے وہیں آئیں گے۔ اب میں اس خط کو بند کر رہی ہوں۔ زندگی رہی اور خدا کو منظور ہوا تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کی بد نصیب بیٹی شادہ۔ میں نے گہری سانس لی اور خط کو تہہ کر کے دوبارہ لفافے میں رکھ دیا۔ مقتولہ شادہ کے خط نے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی تھی، لیکن بہت سی الجھنیں ابھی تک باقی تھی۔ شادہ نے مذکورہ خط کو ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کے لکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ یہ ہمارے علاقے کا ریلوے اسٹیشن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس اسٹیشن پر شام کے وقت دکھائی دی تھی، جبکہ یہ خط دوپہر میں لکھا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شادہ ٹرین کے ذریعے ہمارے علاقے میں پہنچی تھی، اور یہ بات بھی ثابت تھی کہ اس دوران میں لفافہ پوسٹ نہیں کر سکی تھی۔ ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن پہ اترنے کی کیا وجوہات تھیں؟ وہ خط کو ڈاک کے حوالے کرنے کی بجائے موجوں کے ہاتھ کیوں بھیجنا چاہتی تھی؟ اسے معلوم تھا مہراب پور یہاں سے قریب ہی ہے۔ یہ تمام سوالات اور ان جیسے کئی دوسرے سوالات میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، جن کے جوابات سردست میرے پاس نہیں تھے۔ بہرحال تسلی بخش بات یہ تھی کہ میں شادہ کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ اب دریا کے نزدیکی جھاڑیوں میں اس کے ساتھ جو اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا اس کے مجرم کو پکڑنا اور کیفر کردار تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ جب تک صابر حسین ٹکٹ بابو فدا حسین کو گرفتار کر کے نہ لے آتے اس سلسلے میں پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ فدا حسین میرا خصوصی ٹارگٹ تھا۔ البتہ ایک بات مجھے تذبذب میں ڈال رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ہسپتال میں شادہ نے کرانے کے دوران میں میاں خلیل کا نام پکارا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یا تو میاں خلیل کی دہشت شادہ کے حواس کو پوری طرح اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھی، یا پھر اس کی عصمت کو تار تر کرنے میں میاں خلیل پیش رہا تھا۔ اگر اس تھیوری پہ سوچا جاتا تو پھر یہ بات واضح تھی کہ میاں خلیل شادہ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، لیکن فدا حسین کے کوارٹر سے جو شواہد میں نے اکٹھے کیے تھے وہ کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ معاملات بری طرح الجھ گئے تھے۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے فی الحال اس سلسلے میں زیادہ سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور اپنا دھیان ہٹانے کے لیے دوسرے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور صابر حسین کی واپسی تک میں سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ انتظار میرے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اندازے کے عین مطابق تھی۔ مقتولہ شادہ کی موت کا سبب وہ ذہنی اور جذباتی صدمہ تھا جو اس کی روح کو ہلولان کر کے پہنچایا گیا تھا، ورنہ اس کے جسم پہ ایسی کوئی خطرناک چوٹ نہیں آئی تھی جو اس کی موت کی وجہ بن سکتی۔ جس شخص نے بھی اس پر جنسی تشدد کیا تھا وہ در حقیقت اس کی موت کا ذمہ دار تھا، یا بالفاظ دیگر اس کا قاتل تھا۔ شادہ کے طبی معائنے اور لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق اسے وقوع کی رات 12 اور 1 بجے کے درمیان بے آبرو کیا گیا تھا، اور اس گہرے صدمے سے نڈال ہو کے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں شادہ کی موت کا وقت 5 اور 6 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ بالوں کے کیمیائی تجزیے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ٹکٹ بابو فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے زنانہ بال شادہ ہی کے تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں فدا حسین کی ذات پوری طرح مشکوک ہو چکی تھی۔ ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی تھی، اور وہ یہ کہ مقتولہ شادہ کو بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں پائے جانا چاہیے تھا جبکہ وہ دریا کے کنارے پڑی ہوئی ملی تھی۔ اس سوال کا تسلی بخش جواب فدا حسین ہی دے سکتا تھا۔ مقتولہ کی ماں کا پتہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اگلے روز حوالدار کرم داد کو موضوع مہراب پور روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ شادہ کی ماں کو اس سانی کی اطلاع دے سکے اور لاش کی وصولی کے لیے وہ اس کے وارثوں میں سے کسی کو ساتھ لا سکے۔ اسی شام ASI اور صابر حسین میرے مطلوبہ مشکوک بندے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ فدا حسین بہت بکھلایا ہوا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 26 اور 27 سال کے درمیان لگایا۔ وہ ایک صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ اس کے چہرے سے مکاری اور عیاری ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ مجموعی طور پہ وہ ایک شریف انسان نظر آتا تھا، لیکن میں اس وقت اسے کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خلاف میرے پاس اتنا مواد موجود ہو چکا تھا کہ میں
اس سے اس کی ظاہری تاثر کی بنیاد پہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، فدا حسین، اگر تم میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے تو یہیں بیٹھے نظر آؤ گے، بصورت دیگر پہلے میں تمہیں کھڑا کر دوں گا، اس کے بعد چھت سے الٹا لٹکا دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے، وہ لکنت امیز لہجے میں بولا۔ میں نے اس کی گرفتاری کے پس منظر سے آگاہ کیا، پھر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، اس رات واقعہ پیش آیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ میں نے فدا حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے ہٹے کٹے ہٹ کانسٹیبل کا اشارہ کیا۔ اس نے کالر سے کھینچ کے فدا حسین کے کالر سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے تم میں عزت راز نہیں آئی؟ میں نے کڑک کر کہا، اب تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کا تم مستحق ہو۔ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئے ہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی گردن پہ ایک زوردار جھانپ پر رسید کرتے ہوئے کہا، اوئے، ملک صاحب سے سوال کرتا ہے، جانتا نہیں ہے وہ بڑے تھانے دار ہے؟ میں نے پوچھا، فدا حسین، تم نے شادہ کو برباد کرنے کے بعد اسے کیوں قتل کیا؟ کیا دشمنی تھی تمہاری اس سے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، انہوں نے صورت بنا کے بولا۔ میں تو کسی شادہ کو جانتا بھی نہیں۔ اوئے بہن کی یار، تم شادہ کو نہیں جانتے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی کمر پہ ایک زوردار لات جمائی، جس کو پلیٹ فارم سے گھیر کر لائے تھے، اور وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ فدا حسین خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن بظاہر مضبوط لہجے میں بولا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کوئی لڑکی میرے کوارٹر میں آئی تھی؟ آپ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب تم ہمیں قانون سکھاؤ گے؟ ماگڑ بلے کی اولاد، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے تمہاری ماں کا خصم ثبوت، لو دیکھو۔ میں نے اس کے سامنے میز پر شادہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور اس کی گٹھڑی سے برآمد ہونے والی اشیاء، ماں جھاڑیوں سے ملنے والا دوپٹہ اور سینڈل رکھتے ہوئے خور خار لہجے میں استفسار کیا، ان چیزوں کو پہچانتے ہو؟ وہ لہرزدہ لہجے میں بولا، آپ کو یہ سب کچھ کہاں ملا ہے؟ اس سور کے تخم پھر سوال کرتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے منہ پہ سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ہم نے یہ چیزیں تمہارے کوارٹر سے برآمد کی ہیں، اور وہاں سے برآمد کی ہیں جہاں تو مقتولہ شادہ کی عزت خراب کر رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ جناب، اب میری بات کا یقین کریں، میں نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ میں اپنی بے گناہی کے لیے بڑی سی بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ یقینی طور پہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اوئے غلط فہمی کی گھوڑے، میں نے گرجدار آواز میں کہا، شرافت سے اپنا جرم کا اقرار کر لو، ورنہ ہمیں زبان کھلوانے کے لیے 100 طریقے آتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ اس گھور بجو کو میرے حوالے کریں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے فدا حسین کو کڑے تیوروں سے دیکھا۔ میں 2 منٹ میں اس کا باجا بجا دوں گا، پھر یہ کسی ریکارڈر کی طرح بجنے لگے گا۔ کیا خیال ہے فدا حسین؟ میں نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہو یا تو میں ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دوں؟ فدا حسین کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی تھی کہ اس کی جان چھوٹنا ممکن نہیں تھا۔ وہ باری باری مجھے اور ہیڈ کانسٹیبل کو سراسیمہ نظروں سے دیکھنے کے بعد بولا، جناب، اگر میں آپ کو سچ سچ سب کچھ بتا دوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ میں مجرموں سے ایسا وعدہ نہیں کرتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تم اپنا سچ چوک لو، اس کو سننے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ جناب، ایک بات کو تو آپ پکے یقین کر لیں کہ میں نے شادہ کو قتل نہیں کیا، بس میں وہ… ہاں ہاں بولو، میں نے کہا، میں تمہاری بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں جھوٹ نہیں سنوں گا۔ میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ ویٹنگ روم سے تم مقتولہ شادہ کو بلا پھسلا کے اپنے کوارٹر میں لائے تھے۔ جی ہاں تھانے دار صاحب، وہ تعاون پہ آمادہ نظر آنے لگا۔ بے شک مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کتنی دیر تمہارے کوارٹر میں رکی تھی؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے لاتوں اور کھونسلوں سے فدا حسین کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جب فدا حسین کا حال بے حال ہو گیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رک گیا۔ فدا حسین بری طرح ہانپ رہا تھا اور اس کی ناک منہ سے خون بہنے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا، اب میں جھوٹ نہیں سنوں گا۔ اس کی حالت خاصی ترگو ہو رہی تھی۔ میں نے اسے پھٹے ہوئے ہونٹ سے بہنے والے خون کو آستین سے صاف کیا اور شکستہ لہجے میں بولا، مائی باپ، مجھے معاف کر دیں، میری 7 نسلوں کی توبہ، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس نے تھوک نکل کر حلق تر کیا، پھر بولا، آپ اپنے سپاہی کو باہر بھیج دیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے دہشت ناک نظروں سے ہیڈ کانسٹیبل کی جانب دیکھا، جس نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی اچھی خاصی دھنائی کی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ایک اچٹتی سی نگاہ فدا حسین پہ ڈالی اور لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں فدا حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فدا حسین، تم شادوں کو اپنے کوارٹر میں کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ بولا،
میں نے پھیری لگانے والے موجو کو شادہ سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شادہ کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے یا وہ پھر اپنے ساتھی مسافر سے بچھڑ گئی ہے۔ میں نے موجو سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی موجو کے ہاتھ کوئی لفافہ کہیں بھجوانا چاہتی ہے اور تم نے وہ لفافہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے سوال داغ دیا۔ وہ تحمل کرتے ہوئے بولا، آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میں واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ پھر تم اس کے پاس ویٹنگ روم میں پہنچ گئے۔ جی ہاں، وہ اسپاہات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکی سے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ کیا پہلی ہی ملاقات میں اس نے تمہیں اپنے حالات سے آگاہ کر دیا تھا؟ وہ بولا، میں اس کی صورت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی مصیبت زیادہ لڑکی ہے۔ میں نے اسے تھوڑا سا اریدا تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ صبح اس کا لفافہ ڈاک خانے میں ڈال دوں گا، اور اگر وہ کہے گی تو خود جا کے مہراب پور پہنچا دوں گا۔ آپ تو جانتے ہیں مہراب پور یہاں سے کون سا دور ہے، میں اپنی سائیکل پہ آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ یوں رات کے وقت ویٹنگ روم میں بیٹھے رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے استفسار پہ اس نے بتایا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اس اسٹیشن پر اتر گئی ہے، ورنہ اسے جانا تو آگے تھا۔ میں نے کہا، اب تو کوئی ٹرین صبح ہی اس اسٹیشن پر آئے گی، اگر وہ چاہے تو میرے کوارٹر میں رات بسر کر لے۔ وہ میری تجویز پر پس و پیش کرنے لگی۔ میں نے قسم کھا کے یقین دلایا کہ وہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، اسے میرے کوارٹر میں کسی قسم کی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد وہ میرے ساتھ چلنے پر رضامند ہوگی۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی۔ فدا حسین کا طویل وضاحتی بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، اس کے بعد تم شادہ کو اپنے کوارٹر میں لے آئے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، فدا حسین، تم چھڑے چھانٹ ہو، اپنے کوارٹر میں تنہا رہتے ہو، اس کے باوجود بھی تم ایک جوان اور نامحرم لڑکی کو رات گزارنے کے لیے اپنے کوارٹر میں لے آئے۔ کیا تم نے یہ نہیں سن رکھا کہ جب مرد عورت کہیں تنہا ہو تو ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے جو انہیں بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، سن تو رکھا تھا، لیکن میں چونکہ اسے چھوٹی بہن بنا کر لایا تھا اس لیے اطمینان تھا کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کے سر جھکا دیا۔ میں سمجھا کہ اب وہ اپنے جرم کا اقرار کرنے والا ہے۔ یہ لمحات بڑے سنسنی خیز تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فدا حسین نے سر اٹھایا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ بھرائی آواز میں گویا ہوا، واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے، نامحرم عورت اور مرد کو تنہائی میں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان بھی اسی رات شیطان آ گیا تھا، مگر خدا کا شکر ہے اس نے میری عزت رکھ لی۔ اس سے پہلے کہ میں شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا، دروازے پہ دستک ہونے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے فدا حسین کی جانب دیکھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے شادوں کو اپنے کوارٹر کے اندرونی کمرے میں سونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جبکہ وہ خود بیرونی کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن اس رات میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں مسلسل جاگ رہا تھا اور بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ کچھ 11:30 بجے رات مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ مجھے چاروں جانب شادہ کا سراپا نظر آ رہا تھا اور دل میں ایک ہی خواہش میں چل رہی تھی کہ پہلی فرصت میں اسے حاصل کر لوں۔ پتہ نہیں میری ایسی حالت کیوں ہو گئی تھی۔ اب سوچتا ہوں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شیطان نے میرے حواس پر قبضہ جما لیا تھا۔ میں بار بار اپنے ذہن میں ابھرنے والے منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنے میں کامیابی نہیں حاصل ہو رہی تھی۔ میں خود کو لعنت ملامت بھی کی کہ میں شادہ کو چھوٹی بہن بنا کر اپنے کوارٹر میں لایا ہوں، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایسے بیہودہ جذبات نہیں رکھنے چاہیے۔ لیکن میرے ذہن اس وقت کوئی دلیل، کوئی نصیحت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شیطان میرے دل و دماغ پہ قابض تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہم صرف ایک عورت اور مرد ہیں، اس کے سوا ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ آخر کار میں شیطان کے ہاتھوں بے بس ہو کر اپنے بستر سے اٹھا اور اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ اور تم نے شادوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کوشش تو یہی کی تھی، لیکن میرے خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس نے میری عزت رکھ لی۔ میں نے پوچھا، تم نے دروازے پہ کس دستک کا ذکر کیا تھا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اندرونی کمرے میں پہنچ کر بستر پہ لیٹی ہوئی شادوں کو اپنی باہوں میں دبوچنا چاہا۔ وہ اس وقت کچی نیند میں تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بھائی، اس کے ہونٹ لرز اٹھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت مجھ پہ شیطان پوری طرح سوار تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے اپنی گوش میں بھرنے کی کوشش کی تو وہ تڑپ کے بستر سے نیچے اتر آئی۔ میں نے اس کی کلائی تھام کے اسے اپنی جانب کھینچا تو اس کی کئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، اس کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکی خارج ہوئی۔
مگر میرے حواس پہ شیطان حاوی ہو چکا تھا اور مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس کے کہ میں شادہ کو حاصل کر کے اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھا لوں۔ وہ اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اسی کوشش کے دوران میں وہ ایک مرتبہ کمرے کے فرش پہ گر بھی گئی۔ یہی وقت تھا جب مجھے بیرونی دروازے پہ دستک سنائی دی۔ میں خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر مجھے ہوش آ گیا۔ جیسے ہی میرے حواس بجا ہوئے میں شادہ کو وہیں فرش پر چھوڑ کے بیرونی دروازے پہ آیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں شادہ کا گھر والا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اس کوارٹر میں ہے، اسے باہر بھیج دو یا مجھے اندر آنے دو، میں خود اسے منا کے واپس لے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عارف علی ہے۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک خیال تو یہ ہے کہ میں شادہ کو وہاں موجودگی میں سے ہی انکار کر دوں، اس کے شوہر سے کہہ دوں کہ یہاں کوئی شادہ وادہ نہیں ہے، لیکن پھر مجھے میری زمین نے ملامت کی۔ میں اپنے آپ سے الجھ رہا تھا کہ باہر سے شادہ کے شوہر نے کہا، بہتر ہوگا کہ تم مجھے اندر آنے دو، وہ مجھ سے پوری طرح ناراض ہے، اس لیے باہر نہیں آئے گی، میں خود اسے منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم باہر ہی ٹھہرو، میں اسے بلاتا ہوں۔ میں نے اندر آ کے شادہ سے اس کے شوہر کی آمد کا ذکر کیا۔ ہمارے ندامت کے میں اس کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا تھا۔ اس نے صرف ایک سوال کیا اور وہ بھی سپاٹ لہجے میں، کیا عارف علی اکیلا آیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے دیکھا نہیں، وہ باہر گلی میں کھڑا ہے، تم خود معلوم کر لو۔ اس نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا اور بیرون دروازے پہ پہنچ کر باہر کھڑے ہوئے عارف علی سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے اپنی حرکتوں پہ اس قدر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اندرونی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ اس وقت میں چونک پڑا جب شادہ دروازہ کھول کر کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ میں پتھر کا بت منا کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ جب میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے اپنے حالات پر غور کیا۔ مجھ سے جو حرکت سرزد ہوئی تھی اس کے بارے میں سوچ کے میں زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ شادہ وہاں سے جا چکی تھی، وہ لڑکی جسے میں نے اپنی چھوٹی بہن بنایا تھا، مجھ سے میری زیادتی کا گلہ شکوہ کیے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے پشیمانی کے آنسو بہاتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں تیز بخار میں پھونک رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی بکنگ کلرک کو اپنی ماں کی خرابی کا طبیعت کا بہانہ کیا اور فی الفور اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کچھ دیر یہاں رک گیا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ فدا حسین اپنی صفائی پیش کر چکا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل کر تر و تازہ ہو چکا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بیان میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی۔ میں اس کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنا اطمینان اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور پوچھا، فدا حسین، کیا تم شادہ کے شوہر عارف علی کو دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تو اس کی صورت ہی نہیں دیکھی تھی، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ شادہ نے عارف علی کے ساتھ جانے سے پہلے کس قسم کی گفتگو کی تھی؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ شادہ کے خط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی اصلیت سے واقف ہو چکی تھی۔ ایسی صورت میں وہ ایک دلال شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، یا تو عارف علی نے اپنی باتوں سے رام کر لیا تھا یا پھر وہ فدا حسین کے رویے کے باعث جلد از جلد اس کوارٹر سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک جانب کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی، شاید اس نے کھائی میں گرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فدا حسین نے جواب دیا، جناب، اس وقت میری وہ حالت ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ کیا تم نے شادہ کے جانے کے بعد باہر نکل کر یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ دونوں کس طرف گئے تھے؟ نہیں جناب، اس نے بتایا، اس وقت میری سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں نے اسے شادہ کو جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعہ اور اس کی موت کے بارے میں بتایا اور کہا، فدا حسین، اگرچہ تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، لیکن میں تمہارے بیان کی تصدیق کیے بغیر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہیں کچھ روز تک ہمارا مہمان رہنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ مفاہانہ انداز میں بولا، شاید اسی طرح میرے ضمیر میں چبھی ہوئی بانس نکل سکے۔ کچھ نہ کچھ سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے، میں بخوشی حوالات میں رہنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے آ کے اطلاع دی کہ حوالدار کرم داد مہراب پور سے واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے فوری طور پر اندر کمرے میں بلا لیا۔ کرم داد کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک ضعیف شخص بھی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت یقینی طور پہ مقتولہ شادہ کی ماں تھی، جو اپنی بیٹی کی موت پہ گریزاری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا ضعیف شخص خاموش اور سنجیدہ تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام خدا بخش تھا اور وہ شادہ کا خالو تھا، جبکہ شادہ کی ماں کا نام ظہور بی بی تھا۔
میں نے فدا حسین کو حوالدار کرم داد کے حوالے کیا اور خاص طور پر تاکید کی کہ اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ حوالدار فدا حسین کو لے کے کمرے سے باہر نکل گیا تو میں مقتولہ شادہ کی ماں ظہور بی بی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شادہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ میں نے مختصر طور پہ ظہور بی بی اور خدا بخش کے گوش گزار کیا۔ پھر میں نے شادہ کی خط پڑھ کے انہیں سنایا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد ظہور بی بی دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اس نے زارو قطار روتے ہوئے آہوں اور سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مجھے جو معلومات باہم پہنچائی، میں ان کا خلاصہ یہاں تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کیس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ شادہ کا تعلق کنگنوال کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ماسٹر فیروز دین گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تھا۔ شادہ فیروز الدین اور ظہور بی بی کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ پورے گاؤں میں اس کے جمال کا چرچا تھا۔ شادہ نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ماسٹر فیروز الدین نے گاؤں کے ہی ایک گھبرو جوان لیاقت محمود سے اس کا رشتہ طے کر دیا تاکہ دوسروں کے منہ بند ہو جائیں۔ شادہ خود بھی لیاقت محمود کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ اس منگنی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گاؤں کے چودھری وڈیرے میاں فضل حسین کے اکلوتے اوباش فرزند میاں خلیل کی نظر شادہ پہ پڑ گئی۔ وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ بڑے میاں خود بھی کچھ کام نہیں تھا، لیکن جب اسے فالج ہوا تھا میاں خلیل نے منمانی شروع کر دی تھی۔ وہ کنگنوال کا مستقبل کا چودھری تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے باپ سے بھی 2-4 ہاتھ آگے کی چیز تھا۔ شادہ کی ایک جھلک نے میاں خلیل کو بے خود کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ ممکن ہے میاں خلیل نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہو، بلکہ یقینی طور پہ دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے نا، ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ قصہ مختصر: میاں خلیل ایک روز شادہ کے باپ فیروز الدین سے ملا۔ فیروز الدین اس وقت اسکول سے نکل کے گھر کی جانب آ رہا تھا۔ میاں خلیل نے ماسٹر فیروز الدین کو سلام کیا اور کہا، ماسٹر جی، آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ماسٹر فیروز میاں خلیل کے کردار اور کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ وہ اس کی چودرانہ قوت سے بھی واقف تھا، لہٰذا نرم لہجے میں اس نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو مجھ غریب سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے؟ ماسٹر جی، میاں خلیل نے اپنے مزاج کے خلاف معتدل لہجے میں کہا، دراصل مجھے آپ کی بیٹی شادہ پسند آ گئی ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر فیروز کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مارا ہو۔ وہ میاں خلیل کو خود سری سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ماسٹر نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، میاں صاحب، آپ تو ماشاءاللہ خیر سے شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش ہے۔ میاں خلیل نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میری تو صرف ایک ہی بیوی ہے۔ لیکن الفاظ ماسٹر فیروز الدین کی حلق میں اٹک رہے تھے۔ لیکن کیا ماسٹر جی؟ ذرا کھل کے بولے۔ میں شادہ کا رشتہ طے کر چکا ہوں، فیروز الدین نے کہا۔ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ نہیں، فیروز الدین نے نفی میں گردن کو جھٹکا دیا، میں زبان دے چکا ہوں، اب یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ میاں خلیل کے چہرے پہ ایسے تاثرات ابھرے آئے جیسے وہ اندرونی غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ لو ماسٹر جی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ماسٹر فیروز نے ہمت کر کے کہا، چودھری صاحب، آپ مجھ پہ رحم کریں، میں تو آپ کو اپنا سسر بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ میاں خلیل طنزیہ لہجے میں بولا، اور آپ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ ماسٹر فیروز الدین نے کہا، آپ اسے بھیک سمجھ کر ہی مجھے دے دیں، شادہ کا خیال دل سے نکال دیں، اب وہ کسی اور سے منسوب ہو چکی ہے۔ جو چیز ہمارے دل میں سما جاتی ہے ماسٹر، ہم اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ میاں خلیل تمام لحاظ و مروت کو بلائے طاق رکھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولا۔ ماسٹر قدر نرم لہجے میں بولا، شادہ کوئی چیز نہیں ہے چھوٹے چودھری صاحب، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اور اس کے ایک جیتے جاگتے انسان سے منگنی ہو چکی ہے، اور یہ منگنی ٹوٹ بھی نہیں سکتی ہے۔ میاں خلیل نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میاں خلیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر یہ منگنی نہیں ٹوٹ سکتی تو پھر شادہ کے منگیتر کو ٹوٹنا پڑے گا۔ میاں خلیل یہ دھمکی دے کر چلا گیا اور ماسٹر فیروز الدین اپنے ذہن میں فکروں اور اندیشوں کو بسا کے گھر آ گیا۔ وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ رات بھر سو بھی نہیں سکا۔ دوسری صبح اس کے ذہن میں پلنے والے خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ بیری والے کھو کے نزدیک لیاقت محمود کی کٹی پھٹی لاش پائی گئی تھی۔ اسے کلہاڑیوں کے وار کر کر کے بڑی بے دردی سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ماسٹر بخوبی جانتا تھا کہ اس کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ شادہ رخصتی سے پہلے ہی اجڑ کے رہ گئی تھی۔ چند روز بعد خلیل بنفس نفیس ماسٹر فیروز الدین کے گھر آیا اور افسوسناک لہجے میں بولا، ماسٹر جی، مجھے لیاقت کی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ وہ بظاہر ماسٹر فیروز الدین کے پاس تعزیت کے لیے آیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ ماسٹر فیروز الدین نے دل شکستہ لہجے میں کہا، ہاں چودھری صاحب، شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میاں خلیل فی الفور مطلب پر آ گیا، اب کیا ارادہ ہے ماسٹر جی؟
मास्टर फिरोजुद्दीन ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। मियाँ खलील ने फूंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब तो शादा की निस्बत ख़त्म हो गई है, आपके पास कोई और इतराज़ तो नहीं होगा? मास्टर फिरोजुद्दीन ने फ़िलहाल इससे उलझना मुनासिब नहीं समझा और कहा, मैं सोच कर जवाब दूंगा। दरहकीकत उसने मियाँ खलील को वक्ती तौर पर टाल दिया था। मियाँ खलील चला गया तो मास्टर की बीवी ज़हूर बीबी इसके पीछे पड़ गई कि चौधरी इनके घर क्यों आया था। शादा उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। मास्टर फिरोजुद्दीन ने अपनी बीवी को सूरत हाल से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनकर भी वो परेशान हो गई। अब क्या होगा शादा के अब्बा? वो फिक्रमंदी से बोली। जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। मास्टर फिरोजुद्दीन ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा, वैसे मुझे छोटी चौधरी के इरादे ठीक दिखाई नहीं देते। रब खैर करे। दोनों मियाँ बीवी देर तक सर जोड़े इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश में मसरूफ रहे, लेकिन उम्मीद की कोई किरण दिखाई ना दी। अब मियाँ खलील ने आए रोज़ मास्टर फिरोजुद्दीन के घर के फेरे मारना शुरू कर दिया। एक दिन मास्टर की हिम्मत जवाब दे गई और उसने साफ साफ कह दिया, मियाँ जी, मैं किसी भी सूरत शादा का हाथ आपके हाथ में नहीं दे सकता। आप ये रोज़ की आमदोरफ्त बंद कर दें। मियाँ खलील का चेहरा गज़बनाक हो गया। वो आपसे तुम पर उतर आया, तो इसका मतलब है तुम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हो। मेरी जानिब से चिट्टा जवाब ही समझें। मास्टर, तुम छोटे आदमी हो, मियाँ खलील ने हकारत अमेज़ अंदाज में कहा, और छोटे आदमी की इज़्ज़त रास नहीं आती। मैं तो तुम्हारी बेटी को अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता था, लेकिन लगता है बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मास्टर फिरोजुद्दीन ने बेखौफी से कहा, मैं तुम्हारी हवसकारियों से वाकिफ़ हूँ मियाँ खलील, इसलिए तुम्हारे झांसे में नहीं आ सकता। तुम मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहे, बल्कि मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकालने का प्रोग्राम बना रहे हो। मियाँ खलील को हैरत थी कि मास्टर इतना बाहिम्मत कैसे हो गया था। इसने धमकी अमेज़ लहजे में कहा, जो लड़की मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हर हाल में हासिल करके छोड़ता हूँ। तुम बाखूबी जानते हो, मैं शादा को उठवा भी सकता हूँ। तुम मेरी लाश के ऊपर से गुजर के ही शादा तक पहुँचोगे मियाँ खलील। मास्टर फिरोजुद्दीन ने ठोस लहजे में कहा, ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारी लाश भी गिरा दूंगा। मियाँ खलील ने तेज़ लहजे में कहा और पाँव पटकते हुए वहाँ से चला गया। इस वाक़ये के चंद रोज़ बाद मास्टर फिरोजुद्दीन की लाश खेतों में पड़ी मिली थी। इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया था। इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी थी कि आया ये इत्तेफाक था या मास्टर फिरोजुद्दीन की मौत में किसी तौर पर भी मियाँ खलील का हाथ शामिल था। मास्टर फिरोजुद्दीन के तजज़ो तकवीन के बाद मियाँ खलील ने शादा की माँ ज़ोहरा बीबी को शीशे में उतारना शुरू किया। ज़हूर बीबी ने अक्लमंदी से काम लेते हुए मियाँ खलील से कहा कि वो मास्टर के चेहरे के बाद इससे इस सिलसिले में कोई बात करेगी। मियाँ खलील वक्ती तौर पर टल गया। ज़हूर बीबी ने हौसला अफजा अंदाज में मियाँ खलील से बात की थी और वो भी मुतमईन हो गया था। ज़हूर बीबी दर हकीकत किसी मुनासिब मौके की तलाश में थी और जैसे इसे मौका मिला वो शादा को साथ लेकर अपनी बहन फजीलत बेगम के पास मेहराबपुर चली आई। खुदा बख्श और फजीलत बेगम को जब हकीकत हाल का इल्म हुआ तो इन्हें ज़हूर बीबी और शादा के साथ हमदर्दी पैदा हो गई। इन्हें मुस्तकिल तौर पर अपने पास रख लिया। जब कुछ अरसा अमन और अमान से गुजर गया तो शादा की शादी नहायत सादगी के साथ मेहराबपुर के एक नौजवान आरिफ अली से कर दी। आरिफ अली खुदा बख्श के पड़ोस में रहता था और शादा से शादी का ख्वाह था। वो तनहा रहता था और खुदा बख्श की नज़र में वो एक अच्छा लड़का था। आज बाद आरिफ अली शादी के चंद रोज़ बाद शादा को दूसरे गांव ले गया था। इसने किसी को ये नहीं बताया था कि वो शादा को लेकर कंगनवाल जा रहा था। इसके बाद के वाक़यात शादा के ख़त से मालूम हो गए थे, लेकिन फिर भी इस केस को चंद बड़ी कड़ियाँ अभी मेरी दस्तरस से दूर थीं। शादा की लाश को खुदा बख्श और ज़हूर बीबी के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसे वो इसी रोज़ अपने साथ मेहराबपुर ले गए थे। मैंने दूसरे रोज़ इलाका एसपी से मुलाकात की और इसे बिलतफसील सूरत हाल से आगाह किया। एसपी ने मेरे अब तक की कारकर्दगी को सराहा और हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। उसी रोज़ मैंने अदालत से आरिफ अली के वारंट गिरफ्तारी हासिल की है। फिदा हुसैन की ज़ुबानी मुझे मालूम हो चुका था कि शादा बकवे के रात आरिफ अली के साथ गई थी। अगर आरिफ अली मेरी गिरफ्त में आ जाता तो मैं इस पर कुछ मेहनत करता तो शादा के कत्ल और इसकी बुर्दबारी का उक्ता हल हो सकता था। वैसे फिदा हुसैन मेरे दायरे शक से करीब करीब निकल ही चुका था। अब आरिफ अली मेरा खसूसी टारगेट था। उसी रोज़ मैंने इसकी गिरफ्तारी के लिए कंगनवाल रवाना हो गया। कंगनवाल मेरे थाने से एक दिन की मुसाफत पे था। आरिफ अली को मैंने बासानी तलाश कर लिया था। वो कंगनवाल में ही मौजूद था। हम इसकी गिरफ्तारी में मियाँ खलील ने खासी रुकावट डाली थी। मैंने हकीकत हाल को खुफिया रखते हुए मियाँ खलील से कहा था कि बस मामूल की पूछ खोछ के लिए आरिफ को चांद को थाने ले जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि तांगे चोरी करके दूसरे शहर में बेचता है। मियाँ खलील भारी तन तो कोश का मालिक एक बदमाश सूरत शख्स था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रख छोड़ी थीं और रिवायती चौधरियों की तरह खासा रौब वाला दबदबे वाला लगता था। वो एक आवारा सूरत और मगरूर इंसान दिखाई देता था।
اس نے عارف علی کو تسلی دی کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کرے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔ میں عارف علی کو لے کر دوسرے روز تھانے پہنچا اور اسے حوالات میں ڈال دیا۔ اسی وقت رات ہو چکی تھی۔ میں دوسری صبح اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو عارف علی کو اپنی گرفتاری کی وجہ معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظروں میں تولتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، کنجر کی اولاد، میں تمہارے سارے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی زبان سے اپنا ہر جرم کا اقرار کر لو۔ وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگا۔ میں نے خوفناک صورت حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے حکم دیا، اس کی ماں کی یار نے منہ میں گھنگلیاں ڈال رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بولے اور فر بولے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ حوالدار نے عارف علی کو یوں دیکھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ میرے علاج سے تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، اس کی ساری گھنگلیاں تو میں 2 منٹ میں نکال دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرائل روم کی طرف سے عارف کے بلبلانے کی آوازیں آنے لگیں، پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم پولیس والے بیجا تشدد کے لیے خاصے مشہور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم عام طور پر بیجا سختی کرتے ہیں۔ صبح و شام ہمارا مجرموں سے واسطہ رہتا ہے، اور یہ لوگ سیدھے سادے شریف انسان نہیں ہوتے کہ ہم جو پوچھیں اس کا فوری طور پہ ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں۔ ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے ہمیشہ ان کی تھوڑی بہت خاطر تواضع کرنی پڑتی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد عارف علی جلاد صورت حوالدار کی زیر نگرانی میرے کمرے میں آیا۔ پہلی ہی نظر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ حوالدار کے چہرے پہ بھی دبدبہ جوش صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس ملک صاحب، بندہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس کے منہ کی گھنگلیاں نکال دی ہیں؟ بالکل جناب، عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں تو اس کا اور بھی بہت کچھ نکالنے والا تھا، لیکن یہ جلد ہی راہ راست پہ آ گیا۔ اب آپ پوچھ لیں جو پوچھنا ہے۔ میں نے حوالدار کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور عارف علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اچانک ہی میرے قدموں میں گر کر گڑگڑانے لگا، تھانے دار صاحب، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں، لیکن آپ اتنا یقین کر لیں کہ میں نے شادہ کو قتل نہیں کیا۔ پھر شادہ کا قاتل کون ہے؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، وہ منت آمیز لہجے میں بولا، لیکن آپ وعدہ کریں کہ مجھے جیل جانے سے بچا لیں گے۔ میں مجرموں سے اس قسم کے وعدے نہیں کرتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم نے کوئی خطا کی ہے تو تمہیں اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ البتہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے تمام واقعات کی تفصیل مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دی تو میں تم پہ ہلکی دفعہ لگاؤں گا اور تمہاری سزا کو کم سے کم کروانے کی کوشش کروں گا، یعنی آپ مجھ سے وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے۔ اگر تمہاری گواہی اس کیس میں مفید ثابت ہوئی تو میں اس سلسلے میں سوچوں گا، میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم شادہ کو پیش آمد حالات کی وضاحت کرو۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے اپنے اور میاں خلیل کا سارا کچا چھٹا کھول کر بیان کر دیا۔ عارف علی نے جو طویل بیان دیا، میں اس میں اس سے نہایت اہم واقعات کا یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عارف علی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، مہراب پور کا رہنے والا تھا اور شادہ کے خالو خدا بخش کا پڑوسی بھی تھا۔ اس کا کوئی آگے پیچھا نہ تھا اور وہ گھر میں تنہا ہی رہتا تھا۔ عارف علی دن بھر لاری اڈے سے سواریاں اٹھاتا اور مہراب پور اور گرد و نواح کے دوسرے گاؤں تک پہنچا دیتا۔ تانگا بانی ہی اس کا ذریعہ روزگار تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ لاری اڈے میں واقع ایک دکان سے سگریٹ خرید رہا تھا کہ 2 اجنبی اشخاص اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ لے کے اپنے تانگے کی جانب بڑھنے لگا تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا، عارف علی تمہارا ہی نام ہے؟ عارف علی نے کہا، جی، بندے کو عارف علی ہی کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تم ہمیں کیسے پہچان سکتے ہو؟ دوسرے شخص نے کہا، ہم ادھر پہلی مرتبہ آئے ہیں، آئیں تانگے میں بیٹھیں۔ عارف علی نے خوش دلی سے کہا، آپ جہاں کہیں گے میں چھوڑ دوں گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، دراصل ہم تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اس اڈے پہ اکیلے تانگے والے ہو، اس لیے سوچا پہلے تم سے ہی پوچھ لیا جائے۔ آپ کو کس قسم کی باتیں پوچھنا ہے؟ عارف علی نے سوالیہ نظروں سے اجنبی افراد کی طرف دیکھا۔ اس وقت تک وہ باتیں کرتے ہوئے عارف علی کے تانگے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم 2 عورتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان میں سے دراز قامت شخص سے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ہے اور دوسری اس کے ساتھ 19-20 سال کی ایک جوان لڑکی ہے۔ دراصل ہمیں ان کی تلاش ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے تانگے میں بیٹھ کے کہیں گئی ہوں۔ ہم نے پکا پتہ چلا لیا ہے، وہ اسی لاری اڈے پہ بس سے اتری تھیں۔ عارف علی کا دھیان فی الفور اپنے پڑوسی خدا بخش کے مہمانوں کی طرف چلا گیا۔ ان اجنبی افراد نے ان عورتوں کا حلیہ بیان کیا تھا۔ خدا بخش کی مہمان عورتیں اس حلیے پہ فٹ بیٹھتی تھیں، لیکن عارف نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں، کچھ یاد آ رہا ہے؟ عارف علی کو خاموش دیکھ کر پست قد شخص نے پوچھا۔ نہیں، عارف علی نے لکنت زدہ لہجے میں غیر ارادی طور پہ انکار کر دیا اور پھر پوچھا، آپ لوگ ان عورتوں کو کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ دراز
کامت شخص عارف علی کی ہچکچاہٹ سے شک میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ بڑی خطرناک عورتیں ہیں، انہوں نے ہمارے چودھری صاحب کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ہم انہیں واپس کنگن وال لے کر جائیں گے، بس ایک بار ہمیں نظر آ جائیں۔ کنگن وال کے ذکر پر عارف علی کو یقین ہو گیا کہ ان افراد کو انہی عورتوں کی تلاش ہے جو خدا بخش کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھیں، کیونکہ خدا بخش نے ایک بار روا روی میں اسے بتایا تھا کہ اس کے گھر کنگن وال سے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ عارف علی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ان افراد کو شک پختہ ہونے لگ گیا۔ دراز قد شخص نے کہا، ہمارے چودھری صاحب ادھر ہی ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو شخص ان عورتوں کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا اسے اچھا خاصا انعام بھی دیا جائے گا۔ عارف علی کے دل میں لالچ نے سر ابھارا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، آپ کے چودھری صاحب کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ عارف علی کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان افراد کو یقین ہو گیا کہ وہ ان عورتوں کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ میاں خلیل کے پاس لے گئے، جو لاری اڈے پر ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ اس کے بعد کا کام میاں خلیل کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ عارف علی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میاں خلیل نے عارف علی سے وعدہ کیا کہ اگر وہ شادہ کو یہاں سے نکال کر کسی طرح کنگن وال پہنچا دے تو وہ اسے 4000 روپے اور کنگن وال میں ایک مکان رہنے کو دے گا۔ عارف علی نے پوچھا، اور شادہ کی ماں کا کیا ہوگا؟ وہ یہیں رہے گی۔ میاں خلیل نے کہا، ساتھ لے کر جانے پہ ہم نے اس کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ مجھے صرف شادہ کی ضرورت ہے، بولو تو میرا کام کرنے کو تیار ہو، یا میں کسی اور شخص کا انتظام کروں؟ اس کے ساتھ ہی میاں خلیل نے 2000 کے نوٹ گن کر عارف علی کے سامنے پھینک دیا اور بولا، یہ ایڈوانس رکھ لو، باقی کے 2000 کنگن وال پہنچ کر ملیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور کنگن وال میں ایک مکان بھی تمہارا منتظر ہے، اگر سودا منظور ہو تو یہ رقم اٹھا لو، ورنہ میں کچھ اور سوچوں۔ اس زمانے میں 2000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ عارف علی دن بھر تانگے کی مزدوری سے بامشکل 5-6 روپے کما پاتا تھا۔ اسے تو یہ بیک وقت 1 سال کی مزدوری مل رہی تھی، اور اتنی ہی رقم کی تکمیل پر ملنا تھی۔ کنگن وال والا مکان اس کے علاوہ تھا۔ عارف علی لالچ میں آ گیا اور اس نے میاں خلیل کے کام کرنے کی حامی بھر لی، تاہم اس کام کے لیے اس نے کچھ مہلت مانگی جو میاں خلیل نے اسے فراہم کر دی۔ عارف علی کے ذہن میں شادہ سے جعلی شادی رچانے کا خیال آیا، اس طرح وہ بآسانی اسے مہراب پور سے نکال کر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ میاں خلیل نے اس کے اس منصوبے کی تعریف کی اور تاکید کی کہ وہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اس دوران میں عارف علی نے ایک چکر کنگن وال کا لگایا اور مکان دیکھ کر آیا جو میاں خلیل نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ معاملہ طے پاتے ہی عارف علی نے شادہ سے شادی کی عملی کوشش شروع کر دی۔ دوسری جانب ظہور بی بی بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادہ جلد از جلد کسی محفوظ پناہ گاہ میں چلی جائے، چنانچہ نہایت سادگی سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات شادہ کے خط میں بتفصیل درج تھے۔ عارف علی نے مزید بتایا کہ شادہ کے فرار کے بعد میاں خلیل نے عارف علی کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پوچھتے پوچھتے وہ آخرکار ایک اسٹیشن پر پہنچے۔ یہاں سے شادہ ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ میاں خلیل کو معلوم تھا کہ وہ ٹرین کس اسٹیشن پہ رکتی ہوئی آخرکار کہاں تک جائے گی۔ اس نے بذریعہ بس سفر کیا اور راستے میں آنے والے ہر اسٹیشن پر پہنچ کے وہ شادہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ آخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی، اور ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن سے انہیں پتہ چل گیا کہ شادہ وہاں اتری تھی۔ اس وقت رات خاصی گزر چکی تھی، بار بار بسیں بدلتے ہوئے انہوں نے یہاں پہنچنے میں خاصا وقت لگا دیا تھا۔ اب عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عارف علی شادہ کو بلا پھسلا کر فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکالے گا۔ اس دوران میں میاں خلیل ایک طرف اندھیرے میں کھڑا رہے گا۔ اتفاق سے اسٹیشن پہ مطلوب علی سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی، جو کسی کام سے باہر نکلا تھا۔ اس کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ شادہ فدا حسین کے کوارٹر میں ہے۔ انہوں نے مطلوب علی کو بتایا تھا کہ وہ شادہ عارف علی کی بیوی ہے، جو گھر سے روٹھ کے چلی آئی تھی، اور وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مطلوب علی شادہ کے معاملے میں تھوڑی بہت واقفیت رکھتا تھا، اس لیے وہ میرے سوالوں سے بوکھلا گیا تھا۔ وہ تھانے آ کر بیان لکھوانے سے گریزاں نظر آتا تھا، تاہم بتاتا چلوں کہ اس نے جو بیان دیا تھا اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا۔ عارف علی نے فدا حسین کے کوارٹر پہ دستک دی۔ شادہ دروازے پہ آئی تو عارف علی نے اسے بتایا کہ اس کے اچانک چلے جانے سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ شادہ نے میاں خلیل کے حوالے سے اپنی دلی جذبات کا اظہار کیا تو عارف علی نے کہا کہ وہ میاں خلیل پہ لعنت بھیج کر واپس آ گیا ہے، اب اسے اپنے ساتھ واپس مہراب پور جائے گا۔ شادہ تھوڑی دیر پہلے جن حالات سے گزر چکی تھی ان کے پیش نظر وہ ایک لمحہ بھی اس کوارٹر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تن بتقدیر عارف علی کے ساتھ ہو لی۔ عارف علی نے اسے بتایا کہ اس کا تانگا ادھر دریا کے قریب کھڑا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر جھاڑیوں کی طرف آ گیا۔ میاں خلیل تھوڑے فاصلے رک کے ان کا تعاقب کرتا رہا، اور جھاڑیوں میں پہنچ کے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔
میاں خلیل کو اپنے سامنے دیکھ کر شادہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنے شوہر کی سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں دوڑنا شروع کر دیا، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ دور تک نہ جا سکی۔ میاں خلیل نے عارف علی کی مدد سے اسے دبوچ لیا۔ شادہ نے نفرت سے اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ شادہ کی اس حرکت نے میاں خلیل کے حواس گم کر دیے اور وہ بے دریغ اسے مارنے لگا۔ شادہ پھٹ رہی تھی اور چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن میاں خلیل نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا۔ پھر عارف علی بھی شادہ کو قابو کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ شادہ جیسے ہی نرم و نازک لڑکی میاں خلیل کے جیسے گینڈے کی قوت کے سامنے ذرا دیر نہ ٹھہر سکی اور جلد ہی اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ عارف علی نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ میاں خلیل پر ایک جنون طاری تھا۔ اس نے ہوشناک انداز میں کہا، اگر یہ مر بھی گئی ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مردے کا کیا کریں گے میاں جی؟ میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ خرچ کیا ہے۔ میاں خلیل نے زمین پہ بے سدھ پڑی ہوئی شادہ کو گھورتے ہوئے کہا، میں ایک پائی اس سے وصول کروں گا، میں اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ جھک کر شادہ کی نبض ٹٹولنے لگا اور جنونی انداز میں کہکا لگاتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا، یہ نہیں مرے گی، نہیں مرے گی جب تک میں اپنا ارمان پورا نہیں کر لوں گا۔ آج میں اس کو بتاؤں گا کہ میاں خلیل سے دور بھاگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح شادہ پہ ٹوٹ پڑا۔ اس رات میاں خلیل نے شادہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، تہذیب اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ جب میاں خلیل کے ذہن سے جنس کا بھوت اترا تو اجڑی پچڑی شادہ تصویر عبرت بنی جھاڑیوں میں فرش زمین پر نیم جان پڑی تھی اور اسے برباد کرنے والا شیطان اپنے ساتھی کے ہمراہ جا چکا تھا۔ عارف علی نے اپنا بیان ختم کیا تو میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پہ رسید کیا۔ حرامزادے، کتے کے بچے، نطفانہ تصدیق، اس بغیرتی کے مظاہرے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آ گئی؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ وہ گھبرایا۔ نرمی کا برتاؤ؟ میں نے اس کے دوسرے گال پہ تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تم میرے نزدیک سخت ترین سزا کے مستحق ہو۔ میرا بس چلے تو میں نے دھانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عارف علی آنسو سے روتے ہوئے منت سماج کرنے لگا، ملک صاحب مجھے معاف کر دیں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں داندستگی میں میاں خلیل کا اعلیٰ کار بن گیا تھا۔ اصلی قصوروار وہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے اس کی بات مان لی۔ اب میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ جیسا کہیں گے میں عدالت میں وہی بیان دوں گا۔ میں کورٹ میں میاں خلیل کے ایک ایک ظلم کی داستان سناؤں گا۔ میں نے اس کے جانب حقارت سے دیکھا۔ بچو، یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ وہ تمہاری ماں کا قسم، میاں خلیل تو سیدھا پھانسی کے تختے پہ پہنچے گا اور بچ تم بھی نہیں سکو گے۔ وہ میرے قدموں پہ گر پڑا اور میری ٹانگوں کو تھامتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں واقعی ہی اندر سے بدل گیا ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ شادہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن میں سلطانی گواہ بن کے اس کی عزت کے لٹیرے اور اس کی قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے میں قانون کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں خود بھی میاں خلیل کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چل اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے پاؤں جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے التجا آمیز لہجے میں کہا، ملک صاحب اگر آپ نے مجھے سدھرنے کا ایک موقع دے ہی دیا ہے تو میں تمام عمر آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ میں نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا اور حوالدار کو بلا کر اس کو ہدایت کی کہ وہ عارف علی کو لے جا کے حوالات میں بند کر دے۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، اور سنو، رک گیا۔ میں نے کہا، فدا حسین ٹکٹ بابو کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد فدا حسین میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے اسے سخت تنبیہ کے بعد جانے کی اجازت دی اور ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ وہ علاقے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں ضرور اطلاع کرے۔ وہ میرا یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ دوسرے روز میں نے عدالت میں جا کے میاں خلیل کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیا اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ کنگن وال روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میاں خلیل بآسانی گرفتاری نہیں دے گا، لیکن میں تھانے یہ فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ اسے ہتھ کڑی لگا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ میری توقع کے مطابق میاں خلیل نے گرفتاری دینے میں کافی پس و پیش کیا۔ پہلے تو وہ مجھے رشوت پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے مجھے 1,00,000 روپے تک کی دینے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں 1,00,000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ جب میں نوٹوں کی جھلک دیکھ کر بھی نہ پھسلا تو اس نے مجھے اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، لیکن میں نے کسی دھونس دھمکی کی پرواہ کیے بغیر میاں خلیل کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ تیسرے روز میں نے چالان تیار کر کے میاں خلیل اور عارف علی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عارف علی وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں حاضر ہوا تھا۔ عارف علی کا جرم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے سزا کے بغیر چھوڑ دیا جاتا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ واقعی اندر سے بدل گیا تھا، اس لیے میں نے اسے سلطانی گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں میاں خلیل کا مقدمہ چلتا رہا۔ آخر کار اسے سزائے موت سنا دی گئی۔
اس نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی، لیکن میں نے کیس اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اس کی بچت کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد میاں خلیل کو پھانسی ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک، میاں خلیل نے اپنی زندگی میں جو کچھ بویا تھا اس کا پھل اسے مل گیا، لیکن آج تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ شادہ کو آخر کن گناہوں کی سزا ملی تھی۔ شاید وہ جنم جنم کی ستم نصیب لڑکی تھی، یا اس میں قدرت کی کوئی مسلط پوشیدہ تھی۔ ایک اور بات کافی عرصے تک میرے ذہن کو الجھاتی رہی۔ شادہ جھاڑیوں کے بیچ میں سے دریا کے کنارے تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر وہاں تک آئی تھی، یا یہ بھی قدرت کا کوئی سربستہ راز تھا؟ میرا خیال ہے اس سارے معاملے میں دست قدرت پوری طرح کار فرما رہا تھا۔ قدرت کی مسلطوں کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔